السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو پیپلی تھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب پاک خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے عنکبوت از قلم نور راجپوت، باب چہرم عنکبوت، قسط نمبر 6۔ میں تمہیں یاد آؤں گی جب پہاڑوں پر برف اترے گی، جب سفیدی چھا جائے گی، جب پتے جھڑ جائیں گے، جب ساون لوٹ آئے گا، جب رمجھم من بہلائے گی، جب پھول کھل اٹھیں گے، میں تمہیں یاد آؤں گی۔ جب تنہائی کاٹ کھائے گی، جب رشتے ٹوٹ جائیں گے، جب اپنے چھوٹ جائیں گے، جب آنسو بہہ نکلیں گے، جب اذیت پھیل جائے گی، میں تمہیں یاد آؤں گی۔ جب اندھیرا چھا جائے گا، جب سویرا روٹ جائے گا، جب دنیا تمہیں ستائے گی، میں تمہیں یاد آؤں گی۔ جب عنکبوت پر پھیلائے گا، میں تمہیں یاد آؤں گی، میں تمہیں یاد آؤں گی۔ ہاتھ میں موبائل تھامے اسکرین پر نظریں جمائے وہ ہولے ہولے پڑھتا چلا گیا۔ آنکھیں نم تھیں۔ یہ شاعری نینسی نے اسے بھیجی تھی جب وہ آخری بار اس سے ناراض ہوا تھا، جب وہ اسے بارش میں دروازے پر ہی چھٹک آیا تھا۔ وہ اسے منانا چاہتی تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، پر ہمت نہ ہوئی۔ ولیم ٹھیک کہتا تھا، وہ بدل گئی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی اسے کیا چاہیے تھا۔ وہ واقعی دو کشتیوں میں سوار تھی۔ نینی کی گود میں سر لیٹے اس نے یوں ہی نینسی کی چیٹ اوپن کر لی تھی اور اس کا لمبا میسج منہ چڑھانے لگا۔ وہ کیوں چلی گئی نینی؟ آخر کیوں؟ وہ فون بند کر کے صوفے پر گراتے نینی کی گود میں سر رکھے اب چت لیٹا تھا۔ آنکھیں موند لیں، اذیت پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ نینی نے ایک نظر اپنی گود میں سر رکھے لیٹے ولیم کو دیکھا۔ بند آنکھوں کی اوٹ میں چمچماتا وہ آنسو نینی بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ نینی نے ہولے سے جھکتے ہوئے اس کی کشادہ پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم ایک بار رو لو ولیم، تم روئے نہیں، تم رو لو گے تو سکون آ جائے گا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے تلقین کرنے لگی۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ 2 سال کم عرصہ نہیں تھا۔ وہ بھولتی ہی نہیں تھی، وہ ساتھ رہتی تھی اور کبھی کبھی شدت سے یاد آتی۔ ولیم نے تو 4 سے پہلے سے ہی غائب رہنا شروع کر دیا تھا، پر وہ تھی کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ ابھی وہ کچھ دیر پہلے اپنی ماں کو یاد کر کے آبدیدہ تھا اور پھر چند لمحوں بعد نینسی کی یاد آ ٹپکی۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا نینی، رونے سے کیا ہوگا؟ اس کی ماں اور نینسی 2 عورتیں ایسی تھیں جو اسے عزیز تھیں، اور انہی 2 عورتوں کی لاش کو اس نے رسی سے لٹکتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ دونوں میں سے کسی کو نہیں بچا پایا۔ کوئی اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا، خود کو جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں اور قدرت میں چھپا لیا، گم کر لیا، پر یہ احساس پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ ہر وقت بس کچوکے لگاتا رہتا تھا۔ دل ہلکا ہو جائے گا ولیم، نینی نے اس کے خوبصورت چہرے کو پیار بھری نظروں میں سموئے بولا۔ دل ایسے ہلکا نہیں ہوتا نینی، یہ بس خامی خیال ہے۔ رو کر ہم خود کو دلاسا دے لیتے ہیں، پر اذیتیں کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ نینی اسے پریشانی سے دیکھتی رہی، پھر وہ موبائل پکڑتے اٹھ کھڑا ہوا۔ خاکی رنگ کی کھلی کارگو پینٹ پہنے وہ سیاہ گول گلے والی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کھانا بس تیار ہے۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نینی اسے پکارتی رہ گئی، لیکن وہ تیزی سے لان سے گزرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا اور پھر سیڑھیاں پھلانگتا نینی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ پیچھے بھاری دل لیے بیٹھی رہ گئی۔ نینسی کا دکھ کوئی نہیں بھولا تھا، وقت نے زخم بھر دیا تھا، پر یادوں کی تازی ہوا سارے زخم ادھیڑتی تھی۔ ولیم سیدھا پھلانگتا اپنے کمرے میں جانے کے بجائے نینسی کے کمرے کے جانب آیا۔ پہلے وہ بے دھڑک اندر چلا جاتا تھا، پر جب سے وہ گئی تھی تب سے وہ اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کئی لمحے دروازے کے سامنے کھڑا رہا، خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر لکڑی کا بھاری بھرکم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دل پر بھر کو ساکت ہوا۔ اس کے کمرے کی صفائی روز ہوتی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ وہ دروازے میں استحدہ چاروں جانب دیکھے گیا۔ وہ ہر جگہ تھی، بستر پر بیٹھی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی، وہ ہنس رہی تھی، بول رہی تھی، اس کے کہے گونج رہے تھے۔ وہ الماری کے سامنے کھڑی کپڑے نکال رہی تھی، اس کے اسکیچز جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے۔ وہ کسی نئے کاسٹیوم کو ڈیزائن کر رہی تھی۔ ولیم کا دم گھٹنے لگا۔ اگلے ہی پل وہ کمرے سے نکلتا دروازہ زور سے بند کر چکا تھا۔ اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑا تھا۔ پورے جسم کپکپا رہا تھا۔ وہ کیوں چلی گئی تھی؟ آخر کیوں؟ ولیم، سرسراتی سی سرگوشی ابھری۔ وہ آ گئی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اسے یاد کرتا اور وہ نہ آتی۔ اس کے ریشمی لباس کی بھڑبڑاہٹ واضح تھی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، یوں ہی مٹھیاں پیچھے کھڑا رہا۔ ولیم، پھر سے پکارا گیا۔ اس بار اس نے آنکھیں کھول لیں۔ وہ بائیں جانب اس کے بالکل قریب کھڑی تھی، بند دروازے سے ٹیک لگائے، اس کی جانب رخ موڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ولیم نے رخ موڑ کر دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، پر اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔
وہ واضح دیکھ سکتا تھا۔ میں کہتی تھی نا محبت کر لو، دیکھو اب رہ گئے نا اکیلے۔ وہ جتانے والے انداز میں بولی، لبوں پر تپانے والی مسکراہٹ تھی۔ آئی ہیٹ یو نینسی۔ لہجہ بھیگا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ بلونڈ بالوں والی نینسی اسے اچھے سے جانتی تھی۔ وہ نینسی سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تم نے سنا اس بار ہوائیں کیا سرگوشیاں کر رہی ہیں؟ وہ یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ولیم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ کہہ رہی ہیں ولیم جوزف، تیار ہو جاؤ، محبت اپنی جادوئی بگی لیے تمہیں لینے آ رہی ہے۔ محبت آ رہی ہے ولیم، محبت تمہارے لیے آ رہی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا، چہرے پر استہزا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، جتاتے ہوئے بولا گیا۔ ولیم جوزف محبت کرے گا؟ نہیں کروں گا۔ ولیم جوزف کو محبت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بحث جاری تھی۔ شان و شوکت سے کھڑے جوزف پیلس کی دوسری منزل پر دونوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پیلس کے دیر و دیوار دم سادے سن رہے تھے۔ اسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں چمک اٹھیں گی۔ وہ بضد تھی۔ میں آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ تم اس کے لیے دل نکال کر ہتھیلی پر رکھ لو گے۔ وہ باز آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اب وہ دروازے سے ہٹ گئی اور چلتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ میں اسی دل میں کھنجر گھونپ دوں گا، پر محبت نہیں کروں گا۔ وہ ڈٹا رہا۔ وہ مسکرا دی۔ تم اسے دیکھنا چاہو گے، تمہاری آنکھیں صرف اس کے ہی دیدار کو ترسیں گی۔ وہ اب الٹے قدموں چلتی اس سے دور ہونے لگی۔ نظریں ابھی تک ولیم پر تھیں۔ میں آنکھیں پھوڑ لوں گا، پر عشق کی نظر سے کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ وہ بھی دروازے سے ہٹ گیا۔ تمہاری سماعت صرف اسے سنیں گی۔ وہ اب کھلکھلا کر ہنسی۔ پھر یوں ہی مشالوں کے درمیان لمبی لکڑی کی فرش والی راہداری میں الٹے قدم چلتی گئی۔ میں بہرا ہو جاؤں گا، پر کسی کو سننے کی چاہ نہیں کروں گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے جانب قدم بڑھانے لگا۔ وہ اب گھوم رہی تھی۔ وہ یوں دلکشی سے گھومتی خوبصورت لگی۔ وہ کھلکھلا رہی تھی اور اس کی کھلکھلاہٹ گونجنے لگی۔ تم اسے ہر تصویر میں ڈھونڈو گے، تم اسے ہر منظر میں پاؤ گے۔ وہ پہلی لڑکی ہوگی جسے تم اپنے کیمرے میں قید کرو گے۔ میں سارے منظر بھلا دوں گا، ساری تصویریں جلا دوں گا۔ میں محبت نہیں کروں گا۔ کتنا ڈھیٹ تھا وہ۔ اسے محبت سے چڑ ہو گئی تھی۔ اسے مرد اور عورت کے اس رشتے سے نفرت ہو گئی تھی جو سوائے اذیت کے کچھ نہیں دیتا۔ ولیم جوزف، محبت آ رہی ہے، اپنی جادوئی بگی لیے تیار ہو جاؤ، وہ تمہیں اڑا لے جائے گی۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ میں ہار نہیں مانوں گا، میں کھڑا رہوں گا۔ تم کھڑے نہیں رہ پاؤ گے، تم گھٹنے ٹیک دو گے، تم اس کے سامنے جھک جاؤ گے۔ وہ راہداری کے آخر میں پہنچ چکی تھی۔ وہاں سے دائیں اور بائیں جانب تو مزید راہداریوں میں بڑھ رہی تھیں اور درمیان میں بڑی سی کھڑکی تھی۔ کھڑکی کھلی تھی اور سفید پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ کھڑکی سے اندر آتی چاند کی نیل کو روشنی میں وہ کھڑی تھی۔ وہ روشن تھی۔ ولیم جوزف، وہ تمہاری شروعات ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ وہ شرارت سے کہتے بائیں جانب کی راہداری میں مڑ گئی۔ وہ تیزی سے بھاگا۔ جب تک وہ راہداری کے سرے پر پہنچا تو خاموشی چھا گئی۔ راہداری خالی تھی، مشالیں روشن تھیں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ چلی گئی تھی اور ولیم بھاری دل لیے کھڑا رہ گیا۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو رات کے اس پہر روشنیوں میں نہایا تھا۔ بڑی بڑی گلاس وال والا یہ اسٹوڈیو وسیع اور عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے اندر کثیر سیٹس لگائے گئے تھے جہاں روزانہ کی بنیاد پر کئی فوٹو سیشن ہوتے، کئی کمرشلز کی ریکارڈنگ کی جاتی اور کئی نئے پروجیکٹس ڈسکس کیے جاتے تھے۔ آج بھی میٹنگ روم میں اسٹار لائٹ کی پوری ٹیم جمع تھی۔ نئی فلم کی کہانی تیار تھی۔ مسٹر جوزف پیٹرسن اس کے پروڈیوسر تھے، مسٹر ایلبرٹ ڈائریکٹر، اور کئی مشہور فنکار وہاں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کو پروڈیوسر اور فلم کے مصنف اپنا اسکرپٹ لیے بیٹھے تھے۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کی پچھلی فلم کامیاب گئی تھی اور اس بار ان کا ارادہ باکس آفس پر چھا جانے کا تھا۔ مسٹر جوزف تقریباً 24 میں سے 18 گھنٹے کام کرتے تھے۔ انہوں نے یہ اتنی بڑی دنیا ایسے ہی نہیں بنا لی تھی۔ ان پر پروجیکٹ کی ابتدائی کارروائی سے لے کر فلم یا سیریز کی بجٹ کا انتظام کرنا، ٹیم کی تشکیل، پروڈکشن کی نگرانی اور مارکیٹنگ جیسے کئی کام ان کے ذمے تھے۔ ٹیم کے ساتھ مل کر فلم کی کاسٹ بھی وہی فائنل کرتے تھے اور آج کی ان کی یہ اہم میٹنگ کاسٹ کے لیے تھی۔ آج کاسٹ فائنل کی جانی تھی اور مرکزی کردار کے لیے ہیرو ہیروئن وہی لیے جانے تھے جو اس وقت پورے آب و تاب سے چمک رہے تھے، جن کی ڈیمانڈ تھی۔ ہیرو فائنل کر لیا گیا تھا جبکہ ہیروئن کی منظوری ابھی باقی تھی۔ کمرے کے وسط میں رکھے گئے لمبے میز کے گرد دھری کرسیوں پر سب اہم افراد بیٹھے تھے۔ انتظار کیا جا رہا تھا تو جینیفر رابرٹ کا۔ وہ اس وقت کی نئی اداکارہ تھی جسے مسٹر جوزف نے لانچ کیا تھا۔ 25 سالہ جینیفر فی الوقت لائم لائٹس میں تھی۔ اس کی ڈیمانڈ تھی فوٹو شوٹ اور پھر پہلی فلم اس نے اسٹار لائٹ سے ہی کی تھی اور اب مسٹر جوزف نے اسے دوسری فلم کی پیشکش کی تھی۔ اسکرپٹ بھیج دیا گیا تھا جسے جینیفر پڑھ چکی تھی۔ وہ یہ فلم سائن کرنے کے لیے تیار تھی۔
منع ویسے بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مسٹر جوزف کو انکار مطلب پورے کریئر کو تباہ کرنا تھا، لیکن یہ فلم سائن کرنے سے پہلے اس کی چند شرائط تھیں اور انہی شرائط کو سننے کی عرضی سے یہ میٹنگ رکھی گئی تھی۔ مسٹر جوزف نے ایک نظر کلائپر بندی قیمتی گھڑی پر ڈالی۔ اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا اور تبھی ان کی نظر گلاس وال سے نظر آتی راہداری پر پڑی۔ وہ آ رہی تھی، سیاہ نرم گرم سا پیروں کو چھتا ہوا ریشمی گاؤن پہنے جو بالکل سادہ تھا، اس پر کوئی کام نہیں تھا اور جس کا گلا آگے سے گہرا تھا۔ 1.5 انچ کی ہیل والے نازک سے کوٹ شوز پہنے وہ بالوں کو نفاست سے ڈھیلی پونی میں قید کیے قدم قدم چلتی اسی جانب آ رہی تھی۔ ہاتھ میں نازک سا کلچ تھا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ ہیلو، گڈ ایوننگ۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ چند ایک نے اٹھ کر اسے سلامی پیش کی۔ جینیفر کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی، اس کے لیے کرسی کھینچ دی گئی اور پھر وہ ایک ادا سے بیٹھ گئی۔ پورا میٹنگ روم اس کی خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ وہ نظر نہ آنے والا میک اپ کیے ہوئے تھی، ہونٹوں پر لگا گلاس چمک رہا تھا۔ ابتدائی الیکس سلیک کے بعد وہ سب منطقی کی بات پر آئے۔ میں نے سنا ہے نئے پروجیکٹ کو لے کر آپ کی کچھ شرائط ہیں، کیا آپ انہیں واضح کریں گی؟ نہایت دھیمے اور پروفیشنل لہجے میں پوچھا گیا۔ مسٹر جوزف اسی کی جانب متوجہ تھے۔ ان کی بات سنتے ہوئے وہ ایک پل کو مسکرائی۔ شرائط کے بجائے اگر آپ خواہش سمجھ لیں تو بہتر ہوگا۔ چند اہم لوگوں کے درمیان وہ اپنی بات کھل کر سکتی تھی۔ تو بتائیں مس جینی، آپ کی کیا خواہش ہے؟ کیا چاہیے آپ کو؟ کو پروڈیوسر نے پہلو بدل کر پوچھا۔ مسٹر جوزف کی جانچتی نگاہیں جینی پر جمی تھیں اور آج وہ بھی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے ان کے چہرے میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ ابھی اس کا مقصد یہی تھا۔ اس کا پورا نام جینیفر رابرٹ تھا، لیکن شوبز انڈسٹری میں وہ جینی رابرٹ کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ اب سب اسے یہی بلاتے تھے۔ میں یہ فلم کرنے کے لیے تیار ہوں، پر بدلے میں مجھے کچھ چاہیے۔ وہ مسٹر جوزف کی جانب متوجہ تھی، جیسے وہی اس کی خواہش پوری کر سکتے تھے۔ ایسا کیا چاہیے آپ کو جو یوں آنن فانن میٹنگ رکھی گئی؟ پروڈیوسر نے استفسار کیا۔ مجھے ولیم جوزف چاہیے۔ ہاں، یوں جیسے وہ مل ہی جاتا۔ اس کے کہنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ پل بھر کو سب ساکت ہوئے۔ اس کی نظریں مسٹر جوزف پر جمی تھی، جو چند پل کے لیے سن رہ گئے تھے۔ آنکھوں میں حیرانی اور بے یقینی بر وقت ابھری۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے گئے۔ جہاں مسٹر جوزف کی آنکھوں میں حیرانی تھی، وہیں جینی کی نظریں عجیب الوہی چمک لیے ہوئی تھی۔ ولیم جوزف، سرگوشیاں پھیل گئیں۔ سب اب رخ موڑے کنکھیوں سے مسٹر جوزف کو دیکھنے لگے، جو میز پر دونوں بازو رکھے ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑے ان پر تھوڑی جمائے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی تھیں اور وہ جانچتی نگاہوں سے جینی کو دیکھتے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ولیم اس سب میں کہاں سے آ گیا۔ کوئی کچھ نہ بولا، سب مسٹر جوزف کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ جینی نے ایک مسکراہٹ اچھالی اور پیچھے ہو کر کرسی سے پشت ٹکا دی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ نفاست سے بیٹھی تھی۔ وہ ولیم کو کیسے جانتی تھی، یہ جاننے کے لیے ہمیں ماضی کے پنوں کو کھنگالنا پڑے گا۔ ایڈنبرگ میں چلتی ٹھنڈی ہوا نے وقت کے پنے تیزی سے پیچھے پلٹے۔ ایک پھڑپھڑاہٹ سی ابھری اور وقت تیزی سے پیچھے بھاگا۔ یہ اس دن کی بات تھی جب مسٹر جوزف نے ولیم کا اکاؤنٹ فریز کروا دیا تھے اور وہ ان سے ملنے اسٹوڈیو آیا تھا۔ واپسی پر اس کی جس لڑکی سے ٹکر ہوئی تھی وہ جینی ہی تھی، جسے ولیم نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس روز وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ سالوں بعد پہلی ملاقات تھی۔ کتھئی آنکھوں والا ولیم اسے یاد تھا ہمیشہ سے، پر کیوں، یہ راز تم آگے جان پاؤ گے۔ اور پھر چند روز پہلے جینی کی ایڈنبرگ میں کانفرنس تھی۔ پہلی فلم کی کامیابی کے بعد وہ چاروں جانب چھائی تھی۔ ہر پوسٹر پر اس کی تصویر تھی۔ وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی۔ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا اور اس روز وہ کانفرنس میں تھی۔ بڑے سے ہال میں اسٹیج پر رکھی میز کے پیچھے بیٹھی جینی بڑی خوشگواریت سے میڈیا کے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ وہ تر و تازہ دکھ رہی تھی۔ کریم رنگ کی چٹسی اسکرٹ پر ہم رنگ بلاؤز پہنے وہ بالکل ویسی ہی بیٹھی تھی جیسے اداکارہ بیٹھا کرتے ہیں۔ اس کے گارڈز آس پاس کھڑے تھے۔ مائک اس وقت میز پر سجے رکھے تھے۔ ہال میں ترتیب سے رکھی گئی کرسیوں پر بیٹھے عوام اسے دل تھامے سن رہی تھی۔ عوام میں سے باری باری ہاتھ کھڑا کیا جاتا اور پھر سوال پوچھا جاتا۔ پھر جینی پوری توجہ سے سنتی اور پھر مسکرا کر ایک ادا سے جواب دیا جاتا، آدھے جھوٹ آدھے سچ، کچھ بناوٹی تو کچھ توجہ کھینچنے کے لیے۔ کی پروفیشنل ٹیم اسے یہی سکھاتی تھی۔ کیمرے کی فلیش لائٹ بار بار چمک رہی تھی۔ ایسے میں عوام میں سے ایک سوال داغا گیا، مس جینیفر رابرٹ، کیا آپ سنگل ہیں؟ سوال ایسا تھا کہ وہ سن کر مسکرا دی اور دبی دبی سی ہنسی پورے ہال میں گونج گئی۔ سب جواب سننا چاہتے تھے۔ ہاں، ابھی تو سنگل ہوں، مسکرا کر جواب دیا گیا۔
آپ اپنا لائف پارٹنر کیسا چاہتی ہیں؟ وہ کیسا ہوگا جو جینی رابرٹ کو پسند آئے گا؟ اڑتا اڑتا ایک اور سوال ابھرا۔ جینی نے سوال سنا اور پھر چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ عقب میں بنی گلاس ہال سے ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ وہ جینی کی پشت سے ٹکراتی اور پلٹ جاتی۔ کانوں میں چمکتے ننھے آویزے سورج کی سنہری کرنوں میں مزید دمکنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری روشنیاں جینی رابرٹ کے چہرے سے پھوٹ رہی ہوں۔ اس سوال پر کئی دلکش رنگ اس کے چہرے پر آ کر گر گئے۔ وہ جو نہیں جانتا کہ جینی رابرٹ کون ہے۔ دلکش انداز میں گول مول سے جواب دیا گیا۔ ہال میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ یہ کیسا جواب ہوا بھلا؟ وہ اب اسٹیج سے اتر رہی تھی۔ کیمرہ ابھی بھی اسے ہر زاویے سے قید کر رہا تھا۔ رپورٹرز کھڑے ہو گئے تھے اور اس کے گارڈ نے آگے پیچھے اسے گھیر لیا تھا۔ تبھی ہال کا دروازہ کھلا۔ کوئی اندر داخل ہوا۔ رپورٹرز مزید جاننے کو بےتاب تھے۔ وہ ابھی تک جینی میم کی صدائیں بلند کرتے مزید سوال پوچھنے جا رہے تھے۔ جینی کی نظریں اچانک اٹھیں اور پھر ٹھہر گئیں۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ سر پر کالی ٹوپی اوڑھے اور جدید ہیڈ فون کانوں پر جمائے وہ موبائل پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ کافی مصروف نظر آتا تھا۔ جینی اب دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جبکہ نظریں ولیم پر تھیں جمی تھیں۔ دنوں پہلے وہ اس سے اسٹارلائٹ پروڈکشن میں ٹکرائی تھی۔ اس بے مروت شخص نے تب بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور اس پر وہ تیزی سے اس کے قریب آ رہا تھا۔ ہولے ہولے بڑبڑا رہا تھا۔ شاید فون پر دوسری جانب کوئی تھا جس سے وہ بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ ہوا کے جھونکے کے مانند قریب سے گزر گیا۔ جینی نے اپنے دل کو پل بھر کو ساکت ہوتا محسوس کیا۔ وہ تیز تیز چلتا اب دائیں جانب لگے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ شاید کسی کام کی عرض سے آیا ہوگا۔ جینی نے اپنے چہرے سے آگ نکلتی محسوس کی۔ چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کئی کیمروں میں یہ منظر ریکارڈ ہو چکا تھا۔ کیا وہ جینی رابرٹ کو نہیں جانتا؟ کیا وہ موویز نہیں دیکھتا؟ کیا وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا؟ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ہو کر وہ جینی رابرٹ کو کیسے نہیں جانتا؟ کئی سوال دماغ میں کھلبلانے لگے۔ وہ اپنے گرد اٹھتے ہجوم کے شور میں تیز تیز چلتی باہر کھڑی لمبی چمچماتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ کیا وہ ولیم جوزف کو یاد نہیں تھی؟ اگر نہیں تو پھر وہ اسے کیوں یاد رہ گیا تھا؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے سیٹ سے پشت نکالی اور آنکھیں موند لی۔ اتنا لمبا سفر طے کیا تھا اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے، ولیم جوزف کے برابر آنے کے لیے، بلکہ وہ اس سے کئی زینے آگے تھی۔ پھر بھی وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ دل میں ایک تیز سی اٹھی۔ لوگوں کے جھرمٹ کو چیرتی گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی جبکہ جینی رابرٹ ماضی کے بھول بھلیوں میں بھٹکنے لگی۔ کچھ یادیں تھیں، ہاں وہ یادیں جو عنکبوت کی طرح ہمیں جکڑ لیتی تھیں اور پھر کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ موری فیلڈ میں رہنے والے کسان کی بیٹی تھی۔ اس کے آباء و اجداد کا صدیوں سے یہی پیشہ تھا۔ موری فیلڈ اسے بیکار لگتا تھا لیکن اس کی توجہ کا مرکز پورے موری فیلڈ میں صرف جوزف پیلس تھا۔ اسے بچپن سے ہی جوزف پیلس پسند تھا۔ وہ بالکل کہانیوں میں بیان کیے جانے والے محل جیسا تھا اور اس کے مکینوں کی زندگی بھی ویسی ہی تھی۔ وہ دور سے جوزف پیلس کو دیکھتی اور اندر جانے کی خواہش کرتی۔ اندر اجنبیوں کا داخلہ منع تھا۔ ملازم اسے پیلس کے احاطے میں بھی داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ پیلس میں رہنے والے چاروں بچوں سے واقف تھی۔ صبح صبح لمبی گاڑی انہیں اسکول لے کر جاتی تھی۔ گارڈز ان کے پیچھے ہوتے۔ اسے یہ زندگی بالکل ویسی ہی لگتی تھی جیسے وہ کہانیوں میں پڑھتی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں سے شکایت کرتی تھی کہ اسے یہ زندگی کیوں نہیں ملی، حالانکہ وہ ماں باپ کی اکلوتی تھی۔ اس کے والدین کے پاس سب کچھ تھا پر جوزف پیلس نہیں تھا۔ اسے اچھا کھلاتے تھے، اچھا پہناتے تھے، پھر بھی ایک کسک تھی جو جان نہیں چھوڑتی تھی۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، جو اس کے پاس نہیں ہوتا اس کی تمنا میں، اس کی چاہت میں گھرتا رہتا ہے۔ جینی کا دل کرتا تھا وہ پیلس میں رہنے والے چاروں بچے کے ساتھ کھیلے، پر اسے یہ موقع کبھی نہیں ملا۔ صرف ایک چرچ تھا جہاں وہ انہیں قریب سے دیکھ پاتی تھی اور اس کی توجہ کا مرکز ہمیشہ ولیم اور نینسی رہے تھے۔ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے۔ ایک سیاہ عورت انہیں چرچ لاتی اور پھر لے جاتی۔ ایک روز اس نے ولیم کو اکیلے دیکھا۔ وہ چرچ کے باہر بنے سنگی بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس وقت وہ 13 سال کی تھی اور ولیم 12 کا۔ آج نینسی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ نینی چرچ کے اندر ہی تھی۔ وہ ہمت کر کے ولیم تک پہنچی اور ذرا سا جھک کر ولیم کو دیکھا جو کتاب پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پینسل تھی اور وہ کتاب کی لائنوں کو ہائی لائٹ کر رہا تھا۔ وہ اب کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی کتاب پر رنگ برنگے کئی لائنیں تھیں۔ صحیح معنوں میں کتاب سترنگی لگ رہی تھی۔ کیا یہ بائبل ہے؟ آواز پر ولیم نے سر اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑی جینی کو دیکھا۔ ہاں، یک لفظی جواب دے کر وہ دوبارہ جھک گیا۔
کیا تم خدا پر یقین رکھتے ہو؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہاں، وہ شاید کم بولتا تھا۔ آج وہ بلانڈ والوں والی لڑکی نہیں آئی؟ وہ نینسی کا پوچھ رہی تھی۔ نینسی کو بخار ہے، وہ نہیں آ پائی۔ وہ یوں ہی جھکے جھکے بولا۔ قیمتی لباس والے ولیم جوزف سے بات کرنا اسے اچھا لگا۔ کیا تم خدا کو نہیں مانتی؟ ولیم نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، بائبل بند کر دی۔ اس عمر میں اس کے بہت سوال ہوتے تھے اور نینی پوری توجہ سے جواب دینے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ جینی نے کندھے اچکا دیے۔ اس کی نگاہیں یہاں سے نظر آتے جوزف پیلس کے مینار پر جمی تھیں۔ نینی کہتی ہیں وہ نظر نہیں آتا، وہ ساتھ رہتا ہے۔ ولیم نے سمجھداری سے جواب دیا۔ وہ ساتھ کیوں رہتا ہے؟ جینی کی نیلی آنکھوں میں جوزف پیلس کا عکس واضح تھا۔ وہ سر اٹھائے ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، فوراً سے جواب حاضر ہوا۔ لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اب پیلس کے عکس کے ساتھ ساتھ دکھ اود آیا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اسے دیکھنے لگا جو جانی کہاں کھوئی تھی۔ وہ بندکیوں والی پرانی سی فراک پہنی ہوئی تھی، پنڈلیوں تک آتی فراک جس کے بازو کوہنی سے ذرا اوپر آتے تھے۔ جینی کی سرخ و سپاٹ رنگت واضح تھی۔ بھورے بال چٹیاں میں کھینچ کر باندھے گئے تھے اور اس کے چہرے پر ناک اور گالوں کے مقام پر بھورے تل تھے جو اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ اگر وہ مجھ سے پیار کرتا تو مجھے بھی جوزف پیلس میں پیدا کرتا۔ ولیم پل بھر کو ساکت ہوا۔ وہ جینی کو دیکھتے گیا جو اب سر جھکائے اپنی آنکھوں میں ابھرنے والے قد کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا وہ دن جب وہ پیلس کے احاطے کے باہر کھڑی پیلس کو حسرت سے دیکھ رہی تھی، اور تبھی مسٹر جوزف کی گاڑی پیلس سے باہر نکلی۔ انہوں نے جینی کو کھڑے دیکھا تو گاڑی روک کر ملازم سے کہا، مجھے یہ لڑکی دوبارہ نظر نہ آئے۔ وہ وہاں تقریباً روز کھڑی ہوتی تھی اور مسٹر جوزف کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، اور یوں جینی سے پیلس کو دیکھنے کا حق بھی چھین لیا گیا۔ تم وہی رہتے ہو نا؟ دیکھو وہ تم سے پیار کرتا ہے، مجھ سے کرتا ہوتا تو میں بھی وہیں رہتی۔ وہ سر جھکائے شکوہ کر رہی تھی۔ ولیم لب بھیجے بیٹھا رہا۔ سمجھ نہ آیا کیا بولے؟ تمہیں جوزف پیلس پسند ہے؟ کئی لمحوں کی خاموشی کو ولیم نے ہی توڑا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ تم کل آنا، میں تمہیں پورا پیلس گھماؤں گا۔ وہ پرجوش سا بولا، میں ضرور آؤں گی، پر ابھی نہیں، جب میں بڑی ہو جاؤں گی۔ وہ سر اٹھا کر ولیم کی جانب دیکھتے مسکرائی۔ اس کے عقب میں کھڑے سرمئی چرچ کی مینار نے مہر ثبت کی۔ اس سے پہلے ولیم کوئی جواب دیتا، نینی کی پکار نے ولیم کی توجہ کھینچ لی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر بھاگتا ہوا نینی کے جانب بڑھ گیا۔ وہ پہلے ہی جارج اور نسا کا ہاتھ تھامے کھڑی تھیں۔ وہ جینی کی آنکھوں کے سامنے لمبی گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اور کبھی کبھی وقت گزر جاتا ہے، بس خراشی چھوڑ جاتا ہے، کسی مکان کے در و دیوار تو کسی جسم کے دل و روح پر۔ وقت تیزی سے بھاگا، چرچ سے اڑا، کانفرنس ہال سے ہوتا اسٹارلائٹ اسٹوڈیو کو واپس پہنچ گیا۔ کیا آپ اپنی بات کو واضح کریں گی؟ مسٹر جوزف کی آواز اسے کئی بھول بھریوں سے نکال لائی۔ وہ چونک کر حال میں لوٹی۔ نیلی آنکھوں والی جینی انہیں کہاں یاد ہوگی؟ کیا جوزف کے بیٹے ولیم کی بات کر رہی ہیں؟ مسٹر ایلبرٹ نے پوچھا، جبکہ جینی آنکھیں چھوٹی کیے مسٹر جوزف کو دیکھتی رہی جو عقابی نظروں سے سچویشن کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے ابھی تک یہی سوچا تھا کہ جینی رابرٹ یا تو زیادہ معاوضہ مانگے گی یا پھر کسی مخالف پروڈکشن کے ساتھ کام کرنے کی شرائط رکھیں گی، یا ہو سکتا ہے وہ ہیرو بدلنے کی خواہش رکھیں۔ پر یہ ڈیفالٹ پیس کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ تو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جی، میں بالکل مسٹر جوزف کے بیٹے کی بات کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں ولیم جوزف فیلڈ ریکارڈسٹ ہے۔ وہ سکون سے بولی، میں بس اس کے ساتھ ایک فوٹو شوٹ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی تو ہال میں بیٹھے سبھی لوگوں کے تن اعصاب ڈھیلے پڑے، اٹکے سانس بحال ہوئے۔ ولیم جوزف شوبز جوائن نہیں کرنا چاہتا، اسے آگاہ کیا گیا، پر وہ سوالیہ نظروں سے مسٹر جوزف کو دیکھتی گئی۔ آخر وہ کیوں کچھ نہیں بول رہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا، مسٹر جوزف نے گویا میٹنگ برخاست کی۔ ضرور۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب انسان اپنی اہمیت سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ خود کو سستے داموں نہیں جانے دیتا، وہ کڑی قیمتیں وصول کرتا ہے، اور جانی نے جو مانگا تھا وہ کم از کم مسٹر جوزف کے لیے اسے دینا مشکل ترین تھا۔ تو بھوجو آگے کیا ہونے والا ہے؟ سیاحرات نے جوزف پیلس پر اپنے پر پھیلائے تو ملازمین نے پورے پیلس کی مشالوں کو روشن کر دیا۔ پیلس کی کھڑکیوں سے نظر آتی زرد روشنی میں پورا جوزف پیلس جگمگا رہا تھا۔ نیل اس وقت ولیم کے ساتھ اس کے کمرے میں تھا، بلکہ اس کے اسٹوڈیو میں، جہاں اس نے کئی میزوں پر سینکڑوں مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس وقت بھی وہ ایک مشین کو لیپ ٹاپ سے جوڑے اس کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کیسا رہا افریقہ کا دورہ؟
چائے کی ٹرالی دیگر لوازمات کے ساتھ ان دونوں کے درمیان رکھی تھی۔ نیل اس وقت کمرے میں رکھے ڈبل سیٹر صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ ولیم میز کے پیچھے رکھی کرسی پر اور چائے کی ٹرالی نیل کے سامنے رکھی تھی۔ کئی طرح کی پیسٹریز اور چائے کی اٹھتی خوشبو نے پورا اسٹوڈیو کو مہکا رکھا تھا۔ ولیم اس وقت سرمئی ٹراؤزر شرٹ میں تھا، بال پیچھے کی جانب سیٹ کیے تھے، جبکہ نیل کی ٹراؤزر شرٹ کا رنگ ہلکا آسمانی تھا اور اس کی دبتی رنگت اس میں واضح تھی۔ بہترین، وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے بولا۔ بھوک اسے بھی لگی تھی، جانتا تھا اگر 10 منٹ مزید اپنی جگہ سے نہ اٹھا تو نیل ٹرالی کا صفایا کر جائے گا۔ کوئی نئی آفر آئی؟ نیل نے پوری چکن پیٹی اٹھا کر منہ میں ڈالتے اگلا سوال داغا۔ آدھے سے زیادہ نگٹس وہ چٹ کر چکا تھا۔ ہاں، ایک پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، وہ مصروف سا بولا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی، بھویں سکیڑے ہوئے تھی۔ اس کے جواب پر نیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنے باپ کا پروڈکشن ہاؤس چھوڑ کر تم کسی دوسرے پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کر رہے ہو؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میرا کام، میری مرضی، میں جس کے ساتھ چاہے ڈیل کروں۔ تمہارے ڈریکولا باپ کو پتہ چل گیا تو؟ وہ تو نگٹس کھانا ہی بھول گیا۔ ولیم کی جرات پر اسے کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی۔ اس سے پہلے ولیم جواب دیتا، میز پر رکھا اس کا فون تھر تھر آیا۔ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا، کوئی اجنبی نمبر تھا۔ وہ فی الوقت اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا، پر نہیں، دوسرے جانب موجود شخص اسے زیادہ ہی یاد کر رہا تھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ بالآخر اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ ہیلو، آواز میں نری بیزاری تھی، لیکن دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو، اگر اس بار بھی جواب نہ آتا تو وہ فون کاٹ دیتا۔ کیا تم خدا پر یقین رکھتے ہو؟ ایک خوبصورت نسوانی آواز ابھری۔ ولیم کی تیوری چڑھی۔ سوری، میں جینیفر رابرٹ بات کر رہی ہوں، دوسری جانب سے تعارف کروایا گیا۔ کون جینیفر رابرٹ؟ پیشانی پر لکیریں ابھری۔ گدھے کی طرح منہ چلاتے نیل کو بے ساختہ اچھو لگا۔ اس کی آنکھیں ابل آئیں۔ اس کے منہ چلانے کی آواز جو پورے کمرے میں گونج رہی تھی ساکت ہو گئی۔ جینیفر رابرٹ؟ اس کا دل رک گیا۔ وہ چھلانگ لگاتا ولیم کے سر پر پہنچا۔ کیا تم واقعی موویز نہیں دیکھتے؟ میں نارنین ہوں، نارنیا کا فین۔ کیا تم اس میں تھیں؟ وہ سنجیدہ تھا، جبکہ نیل کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا تھا۔ وہ کبھی اس کے کان کے قریب جھک کر سننے کی کوشش کرتا تو کبھی سیدھا ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ لیتا۔ ولیم کی بات پر دوسری جانب دلکش سی ہنسی گونج گئی۔ یعنی تم واقعی نہیں جانتے جینی رابرٹ کون ہے؟ یعنی تم نے اس دن جان بوجھ کر مجھے نظر انداز نہیں کیا تھا؟ یعنی تم آج بھی ویسے ہی ہو؟ وہ ایک جذب سے کہہ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے اب غلط نمبر ملا چکی ہیں، برائے مہربانی نمبر درست ڈائل کریں۔ وہ ٹک سے فون بند کر گیا۔ او مائی گاڈ، جینی رابرٹ، کیا واقعی یہ وہ تھی؟ نیل سر پر دونوں ہاتھ رکھے حیرت سے گنگ تھا۔ ہے کون یہ؟ میرا لیٹسٹ کرش؟ تم بھول گئے؟ وہ اب حیرت سے دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا۔ دن میں 10 کرش بدلتے ہو تم، سب کو کیسے یاد رکھوں؟ وہ بیزار ہوا۔ بھائی، یہ عام لڑکی نہیں ہے، ایکٹریس ہے، اور آج تک یہی چھائی ہوئی ہے۔ تیرے ڈریکولا باپ نے ہی لانچ کیا ہے اسے۔ بس نیل کو یہ آخری بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فون دوبارہ سے بج اٹھا۔ وہی نمبر تھا۔ اٹھا اٹھا، جلدی اٹھا۔ نیل نے فون اٹھا کر اسے پکڑایا، جبکہ ولیم نے فون پکڑتے کال کاٹ دی اور اگلے ہی لمحے اس نے بٹن دبا کر نمبر بلاک کر دیا۔ نیل کا منہ صدمے سے کھل گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ خدا کی مار پڑے گی تجھ پر۔ وہ واپس صوفے کے جانب پلٹ گیا۔ خوبصورت لڑکی کو بلاک کرنے والوں کو نرک جہنم میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ وہ کلس رہا تھا۔ نرک میرا ٹھکانہ ہے بھی نہیں۔ کس قدر گردن اکڑا کر کہا گیا۔ تمہاری یہی کرتوتیں رہیں تو واقعی نرک سے بھی بدتر ٹھکانہ ہوگا تمہارا، وہ اونچی آواز میں بولا اور پھر مارے ضبط کے ایک نگٹس اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ غم اپنی جگہ، کھانا اپنی جگہ۔ بھائی، ایک مشہور ایکٹریس مجھے کیوں فون کرے گی؟ ولیم نے سوال کیا، پر اگلے ہی لمحے نوٹیفیکیشن ابھرا۔ انسٹاگرام پر اسے کسی نے میسج کیا تھا اور میسج کرنے والی جینی رابرٹ تھی۔ وہ فون اوپر کیے اور بھویں سکیڑے اس کے میسج کو دیکھ رہا تھا۔ جینی کے کئی ملین فالوورز تھے، وہ اس کا آفیشیل اکاؤنٹ تھا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا۔ ولیم کی انسٹاگرام پر ساری اس کی فیلڈ ریکارڈنگ والی ویڈیوز تھیں۔ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا، یعنی وہ اسے اچھے سے جانتی تھی جو پہچان گئی تھی۔ یہ تو واقعی جینی رابرٹ کا میسج ہے۔ نیل کو ایک بار پھر جھٹکا لگا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا۔ دکھاؤ دکھاؤ۔ اب وہ اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹتے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی جینی رابرٹ تھی جسے نیل نے جانے کتنے میسیجز کیے تھے۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے کے راویے بگڑے۔ اس عورت کو بھی نرک میں جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے ہزاروں میسیجز کیے، مجھے تو رپلائی نہیں کیا۔ اس کا موڈ اب بگڑ چکا تھا۔ فون میز پر پھینکتے وہ واپس پلٹ گیا۔
ولیم کے لبوں کو نرم سی مسکراہٹ نے چھوا. وہ فون وہیں چھوڑتا نیل کے جانب بڑھا. کیتلی میں رکھی چائے ابھی گرم تھی، پر وہ ساکت رہ گیا جب اس نے ٹرالی خالی دیکھی. پلیٹ میں رکھا ایک نگٹ اس کا منہ چڑھا رہا تھا. تم سب کھا گئے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے حیرت سے پوچھا. کوئی مال و دولت نہیں کھایا میں نے تمہارا، چند پیسٹریز، کچھ نگٹس اور سینڈوچز ہی کھائے ہیں بس، وہ تنک کر جتاتے بولا، جبکہ ولیم اب کپ میں چائے ڈال رہا تھا. ویسے تم 24 کے ہونے والے ہو، کوئی ارادہ نہیں ہے کیا گرل فرینڈ بنانے کا؟ اس سے پہلے وہ آخری بچا ہوا نگٹ بھی ہوا کر جاتا، ولیم نے فٹافٹ اٹھا لیا. نیل کی نظریں اسی نگٹ پر تھی، پر وہ ناکام رہ گیا. تم ہو ویسے لعنتی ہی، ایک نگٹ بھی نہیں دے سکے مجھے، وہ منہ کے زاویے بگاڑ کر بولا، جبکہ ولیم کا دل چاہا کہ چائے کا کپ اس کے سر پر دے مارے. سب کچھ ہڑپ گیا تھا، ابھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا تھا. پر نیل کی ہوا ٹائٹ کرنے کا اس کے پاس ایک اور طریقہ تھا. میں اس لڑکی کو چنوں گا جسے نینسی اپروو کرے گی. وہ لبوں پر ابھرنے والی شرارتی مسکان چھپائے بولا، جبکہ نیل کا دل اچھل کر حرک میں آ گیا. کیوں نام لے رہے ہو اس ورا کا؟ اسے جن بھوتوں سے ڈر لگتا تھا، وہ بلا اس وقت بالکل تمہارے سامنے بیٹھی ہے، تمہیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہے. وہ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے بولا، جبکہ نیل نے اچھلتی ٹانگیں صوفے پر اوپر کر لیں. وہ خوف زدہ لگ رہا تھا. دیکھ ولیم، یہ مذاق نہیں چلے گا، اس نے تنبیہ کی. وہ کہہ رہی ہے ابھی کچھ نہیں کہے گی، پر رات کو تم سے ملنے ضرور. ولیم، وہ بند کر اپنا. وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، کشن اٹھا کر سینے میں بھینچ لیا اور خوفزدہ نظروں سے چاروں جانب دیکھنے لگا. وہ کہہ رہی ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ. ممی! اگلے ہی لمحے وہ کشن گراتا کمرے سے باہر تھا اور پھر بنا پیچھے دیکھے سر پر بھاگا. وہ اب تمہارے پیچھے آ رہی ہے نیل. ولیم اونچی آواز میں چلایا، ممی بچاؤ! پورا جوزف پیلس اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا. وہ اب چلاتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا. کام کرتے سبھی ملازمین رک گئے. لانچ میں بیٹھی نینی نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، جو بنا پیچھے دیکھے سر پر بھاگ رہا تھا، جیسے واقعی اس کے پیچھے نینسی کا بھوت لگا ہوا ہو. چند منٹوں بعد وہ جوزف پیلس کے باہر تھا اور قسم اٹھا چکا تھا کہ اب کبھی یہاں واپس نہیں آئے گا. اس کے جانے کے بعد ولیم نے تھک ہار کر گردن صوفے پر گرا دی. وہ اب چھت کو گھور رہا تھا. بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے بھوت بنانے کا؟ وہ ہوا میں ملکہ تھی، غصہ تھی. ولیم اسے دیکھتا گیا. وہ جیسا سوچتا تھا نینسی اسے ویسے ہی دکھائی دیتی تھی. اگر وہ سوچتا وہ خوش تھی تو خوش دکھائی دیتی، اگر وہ سوچتا وہ ناراض تھی تو وہ اسے ناراض دکھائی دیتی، اگر اسے لگتا تھا وہ تکلیف میں تھی تو وہ اسے روتی تڑپتی نظر آتی، اگر وہ سوچتا تھا اس سے بدگمان تھی تو وہ اسے برا بھلا کہتی نظر آتی. یہ اس کا ذہن تھا جہاں وہ قید تھی. وہ جیسے چاہتا وہ ویسے ہی نظر آ جاتی، اور اگر اس پر کوئی اسے دیکھ لیتا کہ وہ ہوا میں معلق تھی تو یقیناً اسے دل کا دہرا پڑ جاتا. پر ولیم بچپن سے اس سب کا عادی تھا. اسے اب فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ خوش تھا کہ کسی نہ کسی صورت آخر وہ اس کے ساتھ تو تھی. تو کیا تم اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ ماضی کے دریچے. افق کی ڈلیوری کے دن قریب تھے. مسٹر جوزف شہر سے باہر گئے تھے، پر جیسے ہی واپس لوٹے تو خالی اپارٹمنٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے. جوزف کے جانے کے بعد افق نے ملازمہ کی چھٹی کر دی تھی. جتنا اس وقت تک وہ سمجھ پائی تھی وہ یہی تھا کہ یہ سب اس کی گناہ کی وجہ سے ہو رہا تھا. وہ گناہ جو اس نے مسلمان ہوتے ہوئے ایک عیسائی مرد سے شادی کر کے کیا تھا، وہ گناہ اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر کیا تھا، جو گناہ اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے کیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا مینار، میں کیا کروں؟ میں واپس آنا چاہتی ہوں، پر بابا میری بات سننے کو تیار نہیں ہے. میں ان کے لیے مر چکی ہوں اور مجھے لگتا ہے میں یہاں رہوں گی تو مر جاؤں گی. پاکستان میں ایک واحد مناج ہی اس کی دوست تھی. وہ اس سے بات کر لیتی تھی. آپ واپس آ جائیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اسے یہی دلاسا دیا گیا. اس روز افق نے فیصلہ کر لیا تھا وہ جوزف سے کھلا لے کر واپس چلی جائے گی. وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ اس سے محبت کرتی تھی، پر اپنی اور اس کی زندگی مزید جہنم نہیں بنا سکتی تھی. اس نے پہلے ملازمہ کو نکال دیا تاکہ جوزف کو پتہ نہ چلے. اس نے اپنا پاسپورٹ ڈھونڈا پر اسے وہ نہیں ملا. جوزف کو بھی اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ تھا، اس لیے وہ پاسپورٹ اپنے ساتھ لے گیا تھا تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے. وہ کتنی ہی دیر بیٹھی روتی رہی، پھر اس نے کاغذ قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا. پیارے جوزف، میں خوش نصیب ہوں کہ تم میرے شوہر ہو، اور میں بد نصیب ہوں کہ میں تمہاری بیوی ہوں. میں تم سے محبت کرتی ہوں، پر یہ محبت رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے. گناہوں کا احساس بڑھتا جا رہا ہے، اور مجھے ڈر ہے یہ کہیں مجھے تم سے نفرت کرنے پر مجبور نہ کر دے. میں پاکستان واپس چلی جاتی اگر تم میرے ڈاکیومنٹس نہ لے کر جاتے. میں مر جانا چاہتی ہوں، پر اپنے اندر پلتے اس وجود کو تکلیف نہیں دے سکتی.
میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس بچے کا نام ولیم ولی ہوگا تو اس کا کیا مستقبل ہوگا، اس کا کیا مذہب ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں خود تم سے نہیں کہہ سکی، میں خود قرض بن رہی ہوں، پر میں اس بچے کی تربیت ایک مسلمان کی حیثیت سے کروں گی۔ یہ ولیم ولی رہے گا، اس کے والدین میں ہمیشہ تمہارا نام رہے گا۔ بس میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے معاف کر دینا، میں نہیں جانتی تھی ہمارے رشتے عنکبوت جیسا ہوگا جو میری روح کو یوں جکڑ لے گا۔ میں جا رہی ہوں جوزف، ہمیشہ اپنا خیال رکھنا۔ فقط افق۔ پھر وہ چلی گئی، پتہ نہیں کہاں گئی، آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ مسٹر جوزف نے اسے بہت ڈھونڈا، وہ نہیں ملی، اس نے خود کو کہیں چھپا لیا تھا۔ جینی رابرٹ سے میٹنگ کے بعد مسٹر جوزف کافی پریشان تھے۔ پریشانی کی وجہ جینی نہیں، ولیم تھا۔ وہ کھاک آدمی تھے، جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر جینی نے ولیم کو ہی کیوں چنا، وہ بھی فوٹو شوٹ کے لیے۔ یہ بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ رات کھانے کے بعد وہ اس وقت اپنے اسٹڈی روم میں تھے۔ سیاہ رات جوزف پیلس پر اپنی تمام تر تنہائیوں کے ساتھ اتر آئی۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اپنی پوری تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس وقت جھولتی کرسی پر سر ٹکائے بیٹھے تھے، کنپٹی کے چند سرمئی بال چمک رہے تھے۔ 50 سالہ جوزف پیٹرسن دیکھنے میں واقعی ڈریکولا تھا، کیونکہ عمر جیسے انہیں چھو کر نہیں گزری تھی۔ ان کے وقار میں عمر کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت ریشمی سیاہ رنگ کے شب خوابی کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ اسٹڈی روم کی بتیاں بند تھیں، صرف ان کے سامنے میز پر رکھا لیمپ روشن تھا، جس کی روشنی ان کے گردن تک پڑ رہی تھی، جبکہ چہرہ اندھیرے میں چھپا تھا اور اس وقت ان کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ لیمپ کی روشنی میں مسٹر جوزف کا عقبی دیوار پر جھولتا عکس واضح تھا۔ چند لمحوں کو مزید سرکا دے میز پر رکھا ان کا فون جگمگ کرنے لگا۔ جھولتی کرسی رک گئی، وہ آگے ہو بیٹھے، چہرہ واضح ہو گیا، تر و تازہ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ انہوں نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ بولو۔ کمرے کی خاموشی میں ان کی سحر انگیز آواز گونج گئی۔ باس، جینی کے متعلق میں تحقیقات مکمل کر چکا ہوں، اس کا تعلق موری فیلڈ سے ہی ہے۔ اس کے ماں باپ کسان تھے، جوزف پیلس کے قریب ہی ان کا گھر اور فارم تھا۔ میں نے باقی تفصیلات آپ کو واٹس ایپ کر دی ہے۔ تادیبی انداز میں آگاہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ مسٹر جوزف نے فون کان سے ہٹاتے کال کاٹ دی۔ اب وہ دوسرے جانب سے بھیجی گئی تفصیلات دیکھ رہے تھے۔ جینی رابرٹ کا پورا بایو ڈاٹا موجود تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سنجیدہ چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھر گئی۔ سیاہ آنکھوں میں سرد پن کی جگہ عقابی چمک ابھر آئی، اور پھر یہ چمک ماند پڑی جب جینی کی بچپن کی تصویریں اسکرین پر نظر آئیں۔ ان کے ہونٹ اوہ کے انداز میں سکڑ گئے، اور پھر انہیں جینی کے ارادے سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ وہ بچی جسے انہوں نے سالوں پہلے جھٹکا تھا، وہ جوزف پیلس تک رسائی کے لیے ایسے حربے استعمال کر رہی تھی۔ آنکھوں کا سرد پن مزید بڑھ گیا، پر ہونٹوں کی مسکراہٹ قائم رہی۔ بے وقوف لڑکی۔ جینی رابرٹ کے لیے فی الوقت یہی الفاظ ان کے لبوں پر پھسلے۔ اگلے ہی پل وہ پیچھے ہوتے کرسی سے پشت ٹکا چکے تھے۔ کرسی پھر سے جھولنے لگی۔ انہوں نے فون سے جینی کا نمبر نکالا اور کال ملا دی۔ بیل جا رہی تھی۔ یوانی کہاوت ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے، پر اپنے ارادے کبھی نہیں بدل سکتا۔ مسٹر جوزف جیسے شخص سے وہ کل کی ایک لڑکی کھیل نہیں سکتی تھی، اور اگر وہ کھیلنا چاہتی تھی تو پھر یوں ہی صحیح۔ ان کا چہرہ ایک بار پھر اندھیرے میں چھپ گیا۔ فون اٹھا لیا گیا۔ یہ آج چاند کس جانب سے نکلا ہے جو آپ نے ہمیں یاد کیا؟ جینی کی خوبصورت آواز گونجی۔ چاند وہیں تھا جہاں ہے، اس کا رخ کوئی نہیں بدل سکتا۔ کس قدر پراسرار لہجے میں کہا گیا۔ دوسری جانب جینی چوکنی ہوئی۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جوزف صاحب، چاند جدھر سے بھی نکلے ہم تو چوکور ہیں، اس کے گرد ناچتے رہیں گے۔ دونوں بھیڑیے اپنی شکل بدل چکے تھے، پر ارادے وہی رہے۔ لیکن میں اس چکور سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ دراصل ولیم شوبز اس کے ستارے اور ان کی اندھا کر دینے والی چمک سے کھار کھاتا ہے۔ وہ فوٹو شوٹ کے لیے نہیں مان رہا، اور مجھے افسوس ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے ہم یہ پروجیکٹ ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ عنکبوت اندھیرے میں چوٹی کی رفتار اود آیا۔ چمکتا ہوا نازک اور خوبصورت جالا بننا شروع ہوا۔ ان کی بات سنتے دوسری جانب جینی پل بھر کو ساکت ہوئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ مسٹر جوزف اس سے معذرت کر لیں گے۔ کیا ان کے لیے اپنے بیٹے کو منانا اتنا مشکل تھا کہ وہ واقعی جینی رابرٹ کو یوں آسانی سے اپنی فلم سے جانے دیتے، جبکہ پوری ٹیم صرف اسے ہی کاسٹ کرنا چاہتی تھی؟ پل بھر کو جینی کا گلا خشک ہوا، پر اگلے ہی پل وہ ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے مصنوعی لہجہ اپناتے بولی، ارے جوزف صاحب، میں جانتی تھی ایسا ہی ہوگا۔ میں جانتی ہوں ولیم شوبز سے کھار کھاتا ہے،
दरअसल मैं उसके काम से मुतासिर हूँ और चाह रही थी कि एक डिनर हो जाए। उसके हुनर को खराज पेश करना चाहती हूँ। मिस्टर जोसेफ के लबों पर खबीस सी मुस्कुराहट उभरी। वो जानते थे ऐसा ही कोई जवाब आएगा। चलिए फिर एक डिनर रख लेंगे। कम से कम ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। अपनी फिल्म के लिए उन्हें बेचैनी चाहिए थी। अब बस विलियम को इस डिनर में तशरीफ आवरी के लिए राज़ी करना था। उसे ये पता नहीं लगना चाहिए था कि उसका बाप उसके नाम पर कोई डील कर रहा था, वरना न डिनर होता न डील होती, और क्या पता क्या कुछ नहीं रहता। मिस्टर जोसेफ ने ये काम जॉर्ज को सौंपा कि वो विलियम को इस डिनर में आने के लिए राज़ी करे, पर कई दिनों की लगातार कोशिश के बावजूद भी जॉर्ज उसे राज़ी नहीं कर पाया। तब मिस्टर जोसेफ ने खुद उससे बात करने का सोचा। वो उस रोज़ ऑफिस से सीधा ऊपर आए तो विलियम अपने कमरे में नहीं था। नैनी उन्हें विलियम की घर में मौजूदगी से आगाह कर चुकी थी। कुछ सोचते हुए विलियम के स्टूडियो की जानिब बढ़े। दरवाज़ा खुला था। उन्होंने झांक कर देखा तो विलियम अंदर नजर नहीं आया। पूरा स्टूडियो अजीबोगरीब मशीनों से भरा पड़ा था और उनमें से ज़्यादातर वैसी ही थी जो म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो कदम कदम चलते अंदर आए। उनके भारी बूट की आवाज़ गूंज गई। दफतन उनकी नज़रें मेज़ पर रखे विलियम के लैपटॉप पर पड़ी और फिर वो ठहर गए। उन्हें साकित करने की वजह लैपटॉप नहीं था, बल्कि लैपटॉप के करीब रखी वो तस्वीर थी जिसे देखकर मिस्टर जोसेफ सुन रह गए थे। उफक और विलियम की सालों पुरानी तस्वीर। चेहरे पर कई साए आकर गुजर गए। दिल सीने में ही लरस गया। अगले पल उन्होंने अपने कपकपाते हाथों को तस्वीर के जानिब बढ़ते देखा और फिर उन्होंने वो तस्वीर उठा ली। उफक औरंगजेब उनकी मोहब्बत थी। चेहरे पर कर्ब के साए लहराए। उनका सर्दपन गायब हुआ। वो कई लम्हों से यूं ही देखते रहे। कमरे में घड़ी की सुइयों की टक टक के साथ साथ मिस्टर जोसेफ को अपना दिल धड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो तस्वीर देखने में इतने मगन थे कि लैपटॉप की दूसरी जानिब पड़ी वो टिकट नहीं देख पाए जो पाकिस्तान की थी। विलियम चंद दिन बाद पाकिस्तान जाने वाला था। मुझे मत छुएं, मुझसे दूर रहें। उफक की आवाज़ उन्हें माजी के झरोकों से निकाल लाई। अजीब कर्ब सदा चेहरा पल के 1000वें हिस्से में सपाट हुआ। आंखें सर्द पड़ गईं। उन्होंने वो तस्वीर मुट्ठी में तोड़ मरोड़ कर भींच ली। कनपट्टी की रगें फूल गईं और चेहरे पर गुस्सा ओद आया। हाँ, मैं देख लूँगा। और विलियम फ़ोन पर किसी से कहता दरवाजे पर डुमदार हुआ। वो अपने कमरे से एक टेप रिकॉर्डर उठाने गया था, पर जैसे ही उसकी नज़र मेज़ के करीब खड़े मिस्टर जोसेफ पर पड़ी, फ़ोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। दिल साकित हुआ और चेहरे की रंगत बदल गई। डैड, आप यहाँ? वो तेज़ी से उनके जाने पड़ा। दिल धक धक कर रहा था। कहीं उन्हें पाकिस्तान की फ़्लाइट की टिकट तो नहीं देख ली? ये तो गज़ब हो जाएगा। उसने जल्दी से आगे बढ़ते लैपटॉप बंद किया और नामहसूस अंदाज में उसे टिकट के ऊपर सिरका कर टिकट छिपाने की कोशिश की, जबकि मिस्टर जोसेफ यहीं खड़े रहे जैसे अपनी जगह जम गए हों। वो सीधा होकर उनकी जानिब पलटा। ये सब क्या है? गोलमोल सी गेंद बनी तस्वीर को उन्होंने विलियम के मुंह पर मारा। वो साकित रह गया। मुड़ी हुई तस्वीर उससे टकराकर नीचे गिर गई। वो अब विलियम के कदमों पर पड़ी अपनी बेकदरी पर रो रही थी। विलियम ने जबड़े पीछे झुकते हुए तस्वीर उठाई और उसे खोलकर सीधा किया। कहाँ से मिली है तुम्हें? वो कदम बढ़ाकर मजीद उसके करीब हुए, यूं जैसे अभी सांसें रोक लेंगे। वो शोलेबाज नजरें लिए विलियम को घूर रहे थे। विलियम ने एक नज़र अपनी मुस्कुराती माँ को देखा और फिर गर्दन उठा ली। अपनी कत्थई आंखें मिस्टर जोसेफ की सियाह आंखों में गाड़ दी। विलियम कद में उनके बराबर था। अब हुआ ना मुकाबला। ज़रा तसव्वुर करो, 50 साला ड्रैकुला बाप जोसेफ पैटरसन और उसके मद मुकाबिल डिफॉल्ट पीस बेटा विलियम जोसेफ। हारना किसी ने नहीं सीखा था। ये मेरी माँ की तस्वीर है। मुझे जहाँ से भी मिली हो, आप मुझे बताएं कि आप इनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। वो यूं ही डटा रहा। तुम्हारी कोई माँ नहीं है, ना कभी थी। तुम सिर्फ जोसेफ के बेटे हो, ये मत भूलो। वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाए। मन तो कर रहा था विलियम की गर्दन मोड़ दे, पर हाय, ये जवान औलाद जब कद में बराबर आ जाए तो माँ बाप के दिल में एक वहम बैठ जाता है। औलाद ने छोड़ दिया तो? वो मेरी माँ है और हमेशा रहेंगी। आप ये हक नहीं छीन सकते। वो विलियम था, उसने पीछे हटना नहीं सीखा था। मिस्टर जोसेफ ने जबड़े खींचकर खुद को कुछ गलत कहने से रोका। वो सोच कर आए थे आज विलियम से अच्छे से पेश आएंगे, पुरानी नाराजगियां खत्म करेंगे। पर डिफॉल्ट पीस हर बार उन्हें सुलगाने का एक नया तरीका ढूंढ कर बैठा होता था। वो कई सानिए विलियम को यूं ही देखते रहे जिसकी नजरें नहीं झुकी थीं। आज उन निगाहों में बहुत कुछ था। और फिर मिस्टर जोसेफ ने उसके सामने से हटते दरवाजे के जानिब कदम बढ़ाए, जबकि विलियम यूं ही खड़ा था। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, अकब से विलियम की आवाज़ उभरी।
آپ ان سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اچھی مسلمان تھی؟ مسٹر جوزف کے قدم ساکت ہوئے۔ اور مسلمانوں سے نفرت کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ کھڑے رہے لیکن پلٹے نہیں۔ ولیم نے اب رخ ان کی جانب کر لیا اور ہاتھ پین کی جیبوں میں ڈال لیے۔ خاکی کارگو پینٹ پر آسمانی سلیک سے جھانکتے بازو لیے وہ پوری آبوتاب سے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اس کی باتیں مسٹر جوزف کے لیے جلدی پر تیل کا کام کر رہی تھیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کبھی جارجیا مجھ میں سے کوئی مسلم پارٹنر چن لے تو؟ ولیم، اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ مسٹر جوزف توقعات کی طرح اس کی جانب بڑھے اور اب ولیم کی گردن ان کے ہاتھ میں تھی۔ ولیم یوں ہی کھڑا رہا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، ہاتھ ابھی بھی پینٹ کی جیبوں میں تھے، جبکہ مسٹر جوزف کا چہرہ غصے کی زیادتی سے لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ آنکھیں لہو ٹپکانے لگیں۔ وہ ولیم کو دیکھتے رہے اور پھر جیسے ہوش آنے پر ان کی ولیم کی گردن پر گرفت ڈھیلی پڑی۔ اگر تم نے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کا سوچا بھی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ وہ مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں تھے اور یہ کھالی پیلی دھمکی بھی نہیں تھی۔ ولیم ساکت کھڑا اپنے باپ کا یہ سیریل کلر والا روپ دیکھتا رہا۔ اتنی نفرت مسلمانوں کے لیے آخر کیوں؟ اور ان کی اس آخری بات نے ڈیفالٹ پیس کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر مر کر دیکھ لیا جاتا۔ وہ مسٹر جوزف کو دیکھتے سوچتے گیا پر بولا کچھ نہیں۔ مسٹر جوزف جھٹکے سے اسے چھوڑتے پیچھے ہٹے اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے کھڑے ولیم نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر لیپ ٹاپ پر جھکتے ہوئے لیپ ٹاپ کے نیچے سے ٹکٹ نکالی۔ تنے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ جان جاتی ہے تو جائے، بس پاکستان کی ٹکٹ باپ کے ہاتھ نہ لگے۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا اور پھر میز پر رکھا اپنا والیٹ اٹھا کر ٹکٹ اس کے اندر ڈال لی۔ وہ اب محفوظ تھی، پر مڑی ہوئی تصویر دیکھ کر اس کا دل کلس کر رہ گیا۔ پھر وہ تیزی سے دیوار گیر کھڑکی کے جانب بڑھا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ اس نے سر باہر نکالا اور آسمان کی جانب دیکھتے پوری قوت سے چلایا، مسٹر پیٹرسن۔ وہ اپنے دادا سے مخاطب ہوا۔ ڈریکولا پیدا کر کے دھرتی پر چھوڑ گئے؟ شرمندگی تو ہوتی ہوگی نا آپ کو؟ چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ ہوتی ہے نا؟ سچ سچ بتائیں۔ بھنایا ہوا انداز۔ جوزف جیسا ایک پیدا کرنے سے بہتر تھے میرے جیسے 2-4 پیدا کر لیتے، قسم سے دھرتی سکون میں رہتی۔ انہیں مشورہ دے کر سر اندر کھینچ لیا۔ وہ اپنی بھڑاس نکال چکا تھا۔ شان سے کھڑے جوزف پیلس نے اس کی بات سن کر زور سے کہا لگایا، لو بھلا تم بتاؤ، اب ڈیفالٹ پیس ولیم جیسے 2-4 پیدا ہو جاتے تو دھرتی بچتی کیا؟ آج اتوار تھا۔ فجر اپنے کمرے میں تھی۔ صفدر کا قیمتی لیپ ٹاپ گھٹنوں پر سجائے پچھلی کئی گھنٹوں سے بستر میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ پرانے محلے کی ان چھوٹے گھروں سے اس پہر بچوں کے رونے، چیخنے، چلانے اور ماؤں کے چھڑکنے کی آوازیں صاف سنی جا سکتی تھیں۔ چھوٹے مکان، چھوٹی دیواریں، پر والیوم اونچا تھا۔ ساتھ والی گھر کی آنٹی شیلا اپنے چھوٹے بچوں کو مار رہی تھیں جو کافی دیر سے آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ پہلے پہل وہ غیر آرام دہ ہوئی، پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ لیپ ٹاپ پر ابھرتے اپنے پروجیکٹ کے ویژول 3D ماڈل کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ تخلیق کار تھی، اس کے پاس ذہانت تھی، عقل تھی اور جنون بھی۔ وہ جس کام کو ٹھان لیتی اسے کر کے ہی سکون لیتی تھی۔ اس کے پاس یہ سب کچھ تھا تو صفدر کے پاس پیسہ تھا جو پروجیکٹ پر بے دریغ بہایا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں پروجیکٹ پارٹنرز تھے اور ایک طرح سے بہترین پارٹنرز تھے۔ صفدر پیسے کے ساتھ ساتھ کام میں بھی ساتھ بٹا لیتا تھا۔ وہ اب ٹانگیں سیدھی کیے لیپ ٹاپ ٹانگوں پر جمائے بیٹھی تھی، جبکہ پیچھے ہوتے ٹیک بیک گراؤنڈ سے لگا لیا۔ ہاتھ بڑھا کر بٹن دباتے اس نے اسکرین پر ابھرتے ماڈل کو گھمایا۔ وہ اتنا شاندار لگ رہا تھا کہ وہ بے ساختہ دیکھتے گئی۔ یہ ماڈل پہلے ان کے سپروائزر اپروو کرتے، اس کے بعد اس پر کام کیا جاتا۔ وہ اسکرین پر چمکتے اس گاؤن کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی گئی۔ وہ تو پاگلوں کی طرح اس پر کام کرتی رہی تھی، اور تخلیق کار کبھی کبھی اپنی ہی شاہکار دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ انہیں ایسے لمحوں میں تخلیق کرتا ہے جو جذبات کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ اور آرٹسٹ کا وہی آرٹ سب سے بہترین ہوتا ہے جو تب بنایا گیا ہو جب دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہو۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتی، بیڈ پر بائیں جانب پڑا اس کا فون تھر تھرایا۔ صفدر کا فون تھا اور اسکرین پر نرگسی آدمی لکھا واضح چمک رہا تھا۔ ہاں بولو۔ فون اٹھاتے کان سے لگایا جبکہ ایک ہاتھ سے گردن مسلنے لگی۔ مہینے گزر گئے تھے اماں کی دی گئی چوٹ کو، پر تکلیف آج بھی ہوتی تھی۔ چوٹ ہڈی پر نہیں بلکہ پٹھوں مسلز پر لگی تھی، اور ایسی چوٹ کبھی نہیں جاتی۔ یہ درد ساری عمر ساتھ رہنا تھا۔ بندہ کوئی سلام دعا کر لیتا ہے۔ صفدر کی آواز ابھری۔ کام کی بات کرنے لگی سی آدمی ٹانگوں سے لیپ ٹاپ اٹھا کر اطراف میں رکھا اور کمر سیدھی کرنے کی عرض سے لیٹ گئی۔
وہ میں سوچ رہا تھا ناشتہ کرنے چلیں۔ 1 بجے ناشتہ؟ امیروں کے چوچلے۔ اس نے تڑک کر سوچا پر کہا نہیں۔ میری سیلری نہیں آئی ابھی، جب آ جائے گی پھر چلیں گے۔ میرے پاس پیسے ہیں، تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے فجر، وہ رسانیت سے بولا۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ مجھے کیا پتا تمہاری باپ کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ کاش کوئی اس کی ذرا سی زبان کاٹ دیتا، کم از کم نرگسی آدمی صدمے میں تو نہ جاتا۔ تمہیں کچھ کہنا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے، وہ صدمے سے بولا۔ پھر کٹ گئے پیر یا بچت ہو گئی؟ کاٹ دو زبان کاٹ دو فجر مراج کی، اس سے پہلے کسی کا دل کٹ جائے۔ تم انتہائی بے مروت عورت ہو، تبھی تم نے بے عزت ہونے کے لیے فون کیا ہے، وہ تپانے والے انداز میں بولی تو دوسری جانب صفدر کا دل چاہا وہ فون فجر کے سر پر دے مارے۔ دیکھو کہیں فون اپنے سر میں نہ مار لینا، بھئی مہنگا آئی فون خراب ہو گیا تو۔ اس پر اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان ابھری، وہ صفدر کا بے بس چہرہ تصور کر سکتی تھی۔ یو نو واٹ، تمہاری جیسی عورت جہنم کے نچلے گھڑے میں پھینکی جاتی ہے، لیکن وہ تو تمہارا ٹھکانہ نہیں تھا۔ لب او کے انداز میں سکڑ گئے۔ اب اگر میں وہاں چلی گئی تو تم کہاں جاؤ گے؟ پوری دنیا کی فکر وہ اپنے لہجے میں سمو لائی۔ خدا کی قسم کبھی تم مر رہی ہوں گی نا تو بھی میں پانی نہیں پوچھوں گا، وہ کلس کر بولا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے نرگسی آدمی، اب فون رکھو، میں ذرا مصروف ہوں۔ صفدر کو پروجیکٹ ڈسکس کرنا تھا پر وہ ٹک سے فون کاٹ گیا۔ فجر کو سننا اس کے بس کی بات نہیں تھی، جبکہ فجر نے موبائل واپس بستر پر گرا دیا۔ ناشتے کے نام سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ اٹھے۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا، جب سے اٹھی تھی لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی، بھوک محسوس ہی نہیں ہوئی پر اب ہونے لگی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتی بستر سے نیچے اتر آئی، ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے پورا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ دوپٹہ اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی، اماں باورچی خانے میں تھی، کھانے کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو بھوک مزید چمک اٹھی۔ وہ جیسے ہی برآمدے سے گزرتی صحن میں آئی تو سورج کی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھ کر تیز روشنی سے بچانا چاہا۔ سادہ شلوار قمیص پہنے جو شکن آلودہ تھا، بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں کیے جن میں سے کئی لٹیں باہر نکلی ہوئی تھیں، وہ اب صحن میں بنے کھرے برتن اور کپڑے دھونے کی جگہ میں لگے نل پر چھپ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ ارے تم تو بڑے دنوں بعد نظر آئی ہو فجر، ساتھ والی آنٹی شیلا اب صحن کی مشترکہ دیوار کے اوپر سے جھانکتی نظر آئیں اور سن کر وہ سیدھی ہوئی۔ بھیگا ہوا چہرہ لیے جو سورج کی شعاؤں میں دمک رہا تھا، وہ آنٹی شیلا کو دیکھ کر مسکرائیں، پھر وہ پاؤں دھونے لگ گئی۔ بس ذرا پڑھائی میں مصروف ہوتی ہوں، لہجے کو ہر درجہ نارمل رکھا گیا۔ نل سے شٹر شٹر بہتے پانی میں اس کے گلابی پاؤں مزید گلابی ہوئے، چہرے کے دونوں جانب جھولتی چند لٹیں اب گیلی ہو کر چہرے سے چپک گئی تھیں۔ وہ سرمئی رنگ کا سادہ سوٹ پہنے ہوئے تھی، لمبی قمیض اور کھلا ٹراؤزر۔ پاؤں دھونے کی غرض سے اس نے ٹراؤزر تھوڑا سا اوپر اٹھایا تو اس کے ٹخنے واضح ہوئے، پاؤں تو چہرے سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ آنٹی شیلا ستائش، رشک اور حسد کی ملی جلی نظروں سے اسے دیکھتی گئی۔ کتنی حسرت تھی ان کی کہ فجر ان کے بھائی کے رشتے کے لیے ہاں کر دیتی، فجر ان کی بھابھی بن جاتی، سب سے چھوٹی بھابھی، جسے وہ دلہن بنا کر لے جاتی تو پورے محلے میں دھوم مچ جاتی کہ شیلا اپنے بھائی کے لیے حور پری ڈھونڈ لائی ہے، چاند جیسی دلہن لائی ہے۔ لو بھلا انہیں کوئی بتائے، حور پری ایسے ہی مل جاتی ہے کیا؟ یہ آنٹیاں بھی نہ رشتہ لانے سے پہلے ذرا نہیں سوچتی۔ کتنی بار وہ رشتہ لائیں، کتنی بار انہوں نے اماں سے بات کی، پر اماں ہر بار انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ فجر کا رشتہ بچپن میں ہی بلقیس کے بیٹے سے طے ہو گیا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تبھی سے انہوں نے فجر کو بلقیس کے بیٹے کے نام کر دیا تھا، پر بلقیس کون تھی یہ تو فجر بھی نہیں جانتی تھی۔ البتہ آنٹی شیلا کو پورا بھروسہ تھا، انکار کی وجہ فجر تھی، بلقیس بیگم کا نام تو بس بہانہ تھا۔ ارے ایسی بھی کیا مصروفیت، تم نے تو ہم سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا، وہ چہرے کے زاویے بگاڑتے بولی۔ فجر نل بند کر دی کھرے سے باہر نکل آئی، گلے میں لپٹے دوپٹے سے اب وہ اپنے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ دبلا پتلا سراپا، دراز قد، چمکتی رنگت اور سلکی بال، اس کے بال اتنے سیدھے اور سلکی تھے کبھی کبھی نکلی کا گمان ہوتا، کیونکہ وہ ہر وقت چٹیا اور جوڑے سے باہر نکلنے کی کوشش میں سرگردہ رہتے تھے۔ پہلے یونیورسٹی جاتی ہوں، پھر آفس، رات گئے لوٹتی ہوں تو کسی سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ دھوپ میں کھڑی چمک رہی تھی۔ ہاں یاد آیا، تمہارے چچا بتا رہے تھے انہوں نے رات تمہیں 10 بجے آتے دیکھا تھا، افسوس کر رہے تھے کہ عورتیں اکیلی رہ گئی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کوئی اچھا رشتہ آئے تو فوراً ہاں کر دو، اکیلی عورتوں کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ سارے دن دھوپ میں بیٹھے رہنے والی کالی ہو چکی رنگت والی آنٹی شیلا اسے مفت میں مشورے دیے گئیں۔ فجر کی تیوری چڑھ گئی، دل میں 1000 بار خود پر لعنت بھیجی کہ وہ شیلا جیسی عورت کی منہ لگی ہی کیوں۔
بات تو ٹھیک ہے آنٹی، اگلی ہی پل وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی، اکیلی عورتوں کی واقعی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اس لیے آپ کی بیٹی روز کالج سے واپسی پر ماسی زرینہ کے بیٹے کے ساتھ آتی ہے نا؟ چچا بھی تو زیادہ تر دوسرے شہر ہوتے ہیں۔ افسوس کہ آپ ماں بیٹیاں گھر میں اکیلی رہ گئی، بیٹا بھی ابھی کافی چھوٹا ہے۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ جمائے کہہ رہی تھی۔ آنٹی شیلا کے چہرہ پھیکا پڑ گیا، زبان تالوں سے جا لگی، چہرے پر کئی سائے لہرا گئے۔ پھٹے منہ ان کا جو انہوں نے فجر کو منہ لگا لیا، وہ اب دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ ارے نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو میں نے ہی اس دن رضا سے کہا تھا کہ سائمہ کو کالج سے لے آئے۔ سائمہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ وہ اب اپنی کھپت پر قابو پاتے صفائی پیش کرنے لگی۔ اچھا، فجر نے ذرا سوچتے کہا، مجھے نہیں پتا تھا سائمہ کی طبیعت روز بگڑ جاتی ہے۔ مجال ہے جو وہ باز آ جائے۔ سائمہ کا کالج اس کی یونیورسٹی کے قریب ہی تھا اور پاس کے کیفے پر اس نے کئی بار سائمہ اور رضا کو بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ میں ذرا ہانڈی کو دیکھ لوں۔ آنٹی شیلا نے اپنی شکل گم کرنا ہی ضروری جانا، جبکہ فجر سر جھٹکتے اندر بڑھ گئی۔ ہاں، اب وہ سکون سے کھانا کھا سکتی تھی۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی کھجور کے پتوں کا بنا مٹھا کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی، ٹانگیں لمبی کر لی۔ اماں انگیٹھی پر رکھی دال میں زیرے کا تڑکا لگا رہی تھیں۔ دال چاول بنے تھے۔ اماں اور اس کے درمیان سرد جنگ چل رہی تھی۔ مطلب کی بات ہوتی یا ہوتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ فجر کی رٹ نہیں لگاتی تھی، نہ بلا وجہ بددعائیں دیتی تھی۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اماں نے چاول پلیٹ میں ڈال کر اسے پکڑائے اور پھر گرم گرم دال کٹوری میں ڈال دی۔ دال کی خوشبو پورے باورچی خانے میں پھیل گئی۔ فجر نے دال اٹھا کر چاولوں میں ایک سائڈ پر ڈال لی اور پھر چمچ سے مکس کرتے اس نے پہلا چمچ منہ میں ڈالا۔ اس کی محنت کی یہ دال روٹی صفدر کے پیسوں کے مہنگے ناشتے سے کئی بہتر تھی۔ اب سب منظور تھا، پر عزت نفس کا سودا نہیں۔ اس سے پہلے وہ دوسرا چمچ منہ میں ڈالتی، دیوار پار سے شور کی آواز ابھری۔ اماں پاگل ہو گئی ہے، کیوں پیچھے پڑ گئی ہے، کیوں مار رہی ہے مجھے؟ 19 سالہ سائمہ چیخ رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا تجھے کہ اس لوفر کا پیچھا چھوڑ دے، تیرا عشق میں پورا کرتی ہوں۔ آنٹی شیلا کی غضبناک آواز گونج گئی۔ وہ اب سائمہ کے بال پکڑے اس کی کمر پر مکے بکی برسات کیے ہوئی تھی۔ دھپ دھپ کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ تیرا کالج جانا بند، گھر سے نکلنا بند، تو نے ہمیں ذلیل کروا دیا۔ سچ شکر آنٹی شیلا کا والیوم پھٹے اسپیکر سے کم نہیں تھا، ورنہ وہ یہ سب کیسے سن پاتی؟ چاولوں کا دوسرا چمچ منہ میں ڈالتے فجر کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی اور منہ میں جیسے شیرنی گھل گئی ہو۔ اماں نے رغبت سے دال چاول کھاتی فجر کو دیکھا۔ آگ لگانی آگ لگا آئی تھی، ادھار رکھنے کی قائل نہیں تھی وہ۔ حساب پورا ہوا۔ کم از کم اپنی باقی ماندہ کی زندگی میں آنٹی شیلا اسے نہیں بلانے والی تھی۔ تمازت بھری دھوپ لیے صبح موری فیلڈ میں اتر آئی، جیسے پیلس کی دیوار کی کھڑکیوں سے اب یہ دھوپ چھن چھن کر اندر پڑ رہی تھی۔ پیلس کے اندر باہر ایک جیسی وردی پہنے ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف دیکھے جا سکتے تھے۔ موسم سرما کا آغاز پھر سے ہو رہا تھا اور یہ ٹھنڈی میٹھی سی دھوپ بڑی پھلی لگتی تھی۔ ولیم پوری رات جاگتا رہا تھا۔ کل ہی اس کے اکاؤنٹ میں نجی پروڈکشنز نے پیسے ٹرانسفر کیے تھے۔ ایک ریکارڈنگ کے لیے اس کی ڈیل ہو چکی تھی اور اب وہ ریکارڈنگ پر کام کر رہا تھا تاکہ فائنل کر کے انہیں دے سکے۔ چند منٹ پہلے اس نے USB اپنے سسٹم سے ہٹائی تھی۔ کام تیار تھا۔ اس نے بازو پھیلاتے انگڑائی لی۔ کھڑکی سے اندر آتی دھوپ میں اس کا سراپا واضح تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ کھڑکی کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھا وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے کام کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کرتے وہ یوں ہی صوفے پر لیٹ گیا۔ میز پر رکھا فون بجنے لگا تو اٹھا کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ جارج کا فون تھا۔ اس نے یس کرتے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، گڈ مارننگ، جارج کی آواز ابھری، تر و تازہ اور زندگی سے بھرپور۔ کہو کیسے یاد کیا؟ کبوتر کیا پیغام لایا؟ وہ مسٹر جوزف اور ولیم کے درمیان قاصد بنا رہتا تھا اور اسی چکر میں اچھا خاصا پس جاتا تھا۔ پھر تم نے کیا سوچا ڈنر کے بارے میں؟ وہ فوراً مدعے کی بات پر آیا۔ سنہری دھوپ کے دراز میں چمکتی ولیم کی کتھئی آنکھیں واضح تھیں۔ میں تیار ہوں، یک لفظی جواب دیا اور پھر آنکھیں میچ لیں۔ اس کی پلکیں سیاہ نہیں تھیں، بالوں کی ہم رنگ تھیں۔ دھوپ کی تمازت سے چہرہ دمک اٹھا۔ وہ اب آنکھیں بند کیے سینے پر دونوں بازو باندھے اور کندھے کے مدد سے فون کان سے ٹکائے لیٹا تھا۔ چہرہ تھوڑا سا فون والے کندھے کے جانب جھکا ہوا تھا، کتھئی بال جو خمدار تھے۔ اس کے چہرے پر اگر غور کیا جائے تو جلد کسی بھی داغ و دھبے سے صاف تھی۔ گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔
اس کے ہونٹ باقی گوروں کی طرح نہایت پتلے نہیں تھے، بلکہ نچلا ہونٹ اور اوپر والے سے تھوڑا ابھرا ہوا تھا۔ جبڑے شارپ تھے، ناک اٹھی ہوئی اور گردن میں ابھرتا ایڈم ایپل۔ کچھ بھی تو نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ آنکھیں مونتے ہی اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ رت چکا تھا، نیند کی دیوی فوراً مہربان ہوئی۔ ڈبل سیٹر صوفے سے لمبی ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھیں، جسے اس نے موڑتے ہوئے خود کو صوفے پر ایڈجسٹ کیا۔ موبائل کان سے ہٹا کر صوفے پر رکھا اور اسپیکر آن کر دیا۔ اس کے ہاں کہنے پر جارج تو مانو اچھل پڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ تم تیار ہو؟ میں ڈیڈ کو بتاتا ہوں، وہ بہت خوش ہوں گے۔ وہ مسرور سا بول گیا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں فری میں کام نہیں کرتا۔ نیند کتنی اچھی اور مہربان دیوی ہے نا۔ ایک اچھی نیند 100 تکلیفوں سے نکال لینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی جارج کی خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اب کیا چاہیے تمہیں؟ آواز میں پہلے جیسی پرجوش ہی نہیں تھی۔ مجھے ایک گاڑی چاہیے، SL AMG روڈسٹر کا نیا ماڈل، وہ بے خوف بولا۔ یوں تو وہ زیادہ تر دوروں پر ہی رہتا تھا، گاڑی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی، پر یہ بہترین موقع تھا اپنی پسندیدہ گاڑی حاصل کرنے کا۔ تم پاگل ہو، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا ولیم، جارج نے تنبیہ کی۔ ولیم جوزف کو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ناک سے مکھی اڑائی گئی۔ نیند کی خمار میں اس کی آواز بھاری ہو کر زہر انگیز لگنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں ڈیڈ سے بات کرتا ہوں۔ شاید وہ مزید اور کچھ بھی کہہ رہا تھا، پر ولیم نیند کی وادی میں اتر گیا۔ کچھ دیر بولنے رہنے کے بعد جارج نے فون بند کر دیا، جبکہ ولیم جانے کتنے دنوں بعد یوں پرسکون نیند سویا تھا۔ کبھی کبھی بندر کی حرکتوں سے تنگ آ کر شیروں سے بنا کچھ کہے اپنی کھچار میں چلا جاتا ہے، اور بندر کو لگتا ہے وہ شیر سے جیت گیا۔ خوش فہمیوں کے سلسلے کتنے دراز ہیں۔ شیر سے جیت جانے کی خوشی میں بندر جنگل کا نیا راجا بنا پھرتا ہے، اور پھر ایک دن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ چلو چلو آگے چلو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ایڈنبرگ میں بارشوں کے سلسلے دراز ہونے لگے۔ یوں تو اسکاٹ لینڈ میں پورا سال بارشیں ہی چلتی ہیں، چاہے موسم گرم ہو یا پھر سرد، رمجھم بارشیں جاری رہتی ہیں۔ سال کے کچھ مہینے ہوتے ہیں جب موسم خشک ہو جاتا ہے، اور یہ مارچ سے جون کے درمیان ہوتا ہے، اور اس وقت بھی رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ سردیوں کی شروعات ہو چکی تھی، اور پچھلے کئی دنوں سے بارش کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ صبح سورج نکلتا اور دوپہر میں بارش ہو جاتی۔ ہلکی ہلکی بارش میں ایک چمچماتی روڈسٹر اسٹارلائٹ پروڈکشن ہاؤس کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ مرکری رنگ کی یہ گاڑی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ونڈ اسکرین پر ٹپ ٹپ بارش کے قطرے گرنے لگے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ولیم بیٹھا تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر گھبرایا ہوا نیل۔ گیٹ کھلا تو ولیم گاڑی اندر لے گیا۔ آج پروڈکشن ہاؤس کے ڈنر ہال میں وہ خصوصی مہمان تھا۔ جیسے ہی گاڑی اندر نو پارکنگ ایریا میں رکی، ایک شوفر جلدی سے گاڑی کے جانب بڑھا اور ولیم کی جانب کا دروازہ کھول دیا۔ تھینک یو، ولیم نے مسکرا کر کہتے دروازہ واپس بند کیا۔ ساتھ بیٹھا نیل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ ونڈ اسکرین سے ہی اسٹارلائٹ پروڈکشنز کی کئی منزلہ عمارت کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایڈنبرگ کے ایک وسیع خطے پر پھیلا یہ پروڈکشن ہاؤس اپنی مثال آپ تھا۔ یہ کبھی خالی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے اندر کئی سیٹ تھے۔ بیک وقت کئی فوٹو شوٹ جاری ہوتے تھے، کئی کمرشلز کی شوٹنگ چل رہی ہوتی تھی۔ نیل نے ونڈ اسکرین پر چلتے وائپر کو دیکھا، جو بارش کی بوندوں کو بے دردی سے رگڑتے اسکرین کو صاف رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم شیور ہو نا تمہارا ڈریکولا باپ مجھے دیکھ کر مجھ پر حملہ تو نہیں کرے گا؟ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا تیار ہوا تھا۔ نیلے رنگ کے ڈنر 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے نیل بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ اس نے سرسری سا تذکرہ کیا تھا ولیم سے کہ وہ بھی اسٹارلائٹ پروڈکشن دیکھنا چاہتا ہے، وہ بھی جینی رابرٹ سے ملنا چاہتا ہے، اور بس پھر ولیم نے فوراً اسے تیار کر لیا۔ نیل نے ونڈ اسکرین سے نظر اٹھا کر اپنے دائیں جانب بیٹھے ولیم کو دیکھا، جو اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ وہ سیاہ پینٹ پر سیاہ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ کے کف کوہنیوں تک فولڈ تھے، اور گلے کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ کوٹ نہیں پہنتا تھا۔ بالوں کو نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا، اور بنا موزوں کے سیاہ جوتے پاؤں میں چمچم کر رہے تھے۔ ریلیکس ہو جاؤ نیل، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ لوگ ہماری گاڑی کے ارد گرد کیوں کھڑے ہیں؟ نیل دھڑکتے دل کے ساتھ بولا۔ گاڑی کے دونوں جانب 2 سوٹڈ بوٹڈ گارڈز کھڑے تھے، تاکہ گاڑی سے باہر نکلو تو وہ فوراً چھاتا تمہارے اوپر کر لیں، تمہیں بارش سے بچا سکیں۔ ولیم نے گارڈز کو دیکھتے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، جبکہ یہ سنتے ہی نیل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اتنا پروٹوکول مجھے ملے تو میں تو روز یہاں آؤں، وہ پانچیں پھیلائے بولا۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ پورا آدھا گھنٹہ لیٹ تھا،
اور جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی باہر کھڑا گارڈ چھاتا لیے ان کے جانب بڑھا۔ وہ چاہتا تو گاڑی نیچے تہکانے میں لے جا سکتا تھا، پر نہیں، اسے کیا ضرورت تھی یہاں کے اصولوں پر چلنے کی۔ بارش ایک دم ہی تیز ہوئی۔ کئی گاڑیاں یک بعد ایک دیگرے اندر داخل ہوتی اور تہخانے کے بنے پارکنگ ایریا کے جانب بڑھ جاتی۔ وہ دونوں اب تیزی سے عمارت کے داخلی دروازے کے جانب بڑھ رہے تھے اور دونوں کے اطراف میں ہاتھ میں چھاتا پکڑے انہیں بارش سے بچاتے روبوٹس کارٹ چل رہے تھے۔ آٹومیٹک گلاس ڈور کھل گیا اور وہ دونوں روشنیوں سے جگمگ کرتی عمارت میں داخل ہو گئے۔ پیچھے اب گارڈز اس کی گاڑی کو پارکنگ ایریا میں لگا رہے تھے۔ یہاں مسٹر جوزف کی گاڑی بھی کبھی نو پارکنگ ایریا میں نہیں کھڑی ہوئی تھی، پر وہ ولیم ہی کیا جو اصولوں پر چلے۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، مسٹر جوزف کا سیکریٹری ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے لیے اس کی جانب بڑھا۔ ویلکم مسٹر ولیم۔ سیکریٹری کے پیچھے کئی اور سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ شکریہ۔ اس نے بوکے تھاما اور پھر اگلے ہی لمحے سیکریٹری کے پیچھے کھڑا ایک شخص آگے بڑھا اور ولیم سے بوکے لے لیا۔ آئیں اس طرف۔ سیکریٹری ہاتھ کے اشارے سے انہیں لفٹ کی جانب اشارہ کرتے آگے چل پڑا، جبکہ نیل مرغوب نظر آتا تھا۔ وہ چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ یہاں ایک بڑا ہال تھا اور چاروں جانب بس دروازے ہی دروازے تھے۔ ایک ویٹنگ ایریا تھا اور ایک ریسیپشن۔ ڈھیروں دروازوں کے پیچھے کئی سیٹ تھے، کئی الگ الگ ڈپارٹمنٹس۔ وہ اب لفٹ کے جانب بڑھ رہے تھے اور پھر عمارت کے سب سے اوپری فلور کے جانب لفٹ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ! نیل زیر رب بڑبڑایا۔ لفٹ کے گلاس وال سے پورا ایڈنبرگ کا نظارہ دیکھا جا سکتا تھا۔ ولیم یوں ہی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیزار سا کھڑا تھا۔ ٹن کی آواز سے لفٹ رک گئی اور جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا، اندر کا منظر قابل دید تھا۔ یوں لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں ٹیلی پورٹ ہو گئے ہوں۔ سامنے ہی بڑا سا ڈنر ہال تھا۔ لفٹ کے سرے سے شروع ہوتا بیش قیمتی قالین پر وہ پیر دھرتے لفٹ سے نکل آئے۔ شوبز کے چمکتے دمکتے ستارے ہاتھوں میں مختلف مشروبات کے گلاس تھامے یہاں سے وہاں تک گرواہ کے شکل میں کھڑے نظر آئے۔ اس ہال کی دیواریں گلاس کی تھیں اور ان پر بہتی بارش کی بوندیں پورے ماحول میں ایک عجیب سا سما باندھ رہی تھیں۔ چھت سے لٹکتی بے شمار روشنیاں اور قیمتی فانوس، بائیں جانب ایک ترتیب سے لگے رنگ برنگے کھانوں کے پہاڑ اور نسوانی گہگہوں کے درمیان ہلکے سروں میں بجتا میوزک، آدھے ادھورے لباسوں سے جھانکتے گوروں کے بدن اور خوشبو سے رچی بچی فضا۔ وہ آ گیا ہے میم، دفتن کسی نے جینی رابرٹ کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ اس کی اسسٹنٹ تھی جو ولیم کو دیکھ چکی تھی۔ جینی کو لگا شور ساکت ہو گیا ہو، وہ اپنے دل کی دھڑکن صاف سن سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا۔ سفید پیروں کو چھوتی میکسی پہنے جس میں اس کی پتلی کمر نمایاں تھی۔ اس کی نگاہیں یہاں سے وہاں بھاگتی ولیم پر ٹھہر گئیں۔ ہاں، وہ جانتی تھی ولیم کا پسندیدہ رنگ سفید تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ تھوڑا سا دائیں جانب جھکا، نیل کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ منحوس آدمی، کیوں چھپا رکھی تھی مجھ سے یہ دنیا؟ وہ پرجوش تھا اور غصہ بھی کہ ولیم پہلے اسے یہاں کیوں نہیں لایا۔ ولیم کی نظریں مسٹر جوزف کو ڈھونڈ رہی تھیں، پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئے۔ اور پھر اس نے ایک افسرہ کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ نازک سی اونچی ہیل پہنے وہ سفید میکسی نما گاؤن والی لڑکیوں سے اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ بالوں کو گردن کی ایک جانب گرا رکھا تھا۔ نازک سراپا واضح تھا، وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ جینی رابرٹ تھی اور اسے دیکھتے ہی نیل کا پورا منہ کھل گیا۔ یہ جینی رابرٹ ہے نا؟ اس نے ولیم کی جانب جھکتے کھسر پھسر کی۔ تباہی ہے تباہی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس ایکٹریس کے پوسٹرز پورے شہر میں تھے وہ اس سے یوں ملے گا۔ ہیلو ولیم۔ وہ قریب آتی ولیم کے عین سامنے رک گئی۔ ہائی ہیلز پہنے وہ لمبی ترنگی جینی ولیم کے قد کے عین برابر کھڑی تھی۔ اس کی یہاں موجودگی باعث شرف تھی۔ شوبز سے جڑے کئی لوگ اس کے پرستار تھے۔ اس کی اسسٹنٹ پیچھے آتے ایک فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ ہیلو۔ وہ زبردستی مسکرایا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسٹر جوزف نے یہ پارٹی نما ڈنر کیوں رکھا تھا اور اس میں ولیم کا آنا اتنا ضروری کیوں تھا کہ اس کی مانگ پوری کر دی گئی تھی۔ یو آر گارجس۔ نیل کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ جینی نے ایک ادا سے نیل کو دیکھا۔ لیٹ می گیس، تم وہی ہو نا؟ قد میں نیل سے اونچی جینی اس کے جانب جھکی۔ نیل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اس کا جسم سن رہ گیا۔ تم وہی ہو نا جو پچھلے کئی مہینوں سے مجھے میسیجز کر رہے تھے اور پھر آخری میسیج غصے سے بھرا تھا کہ مجھ جیسی عورتیں جہنم میں جاتی ہیں؟ وہ مسکرا کر سرگوشی نما انداز میں کہتی سیدھی ہوئی۔ نیل تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔
आंखें हैरत से मजीद फट गईं और जिस्म सुन्न हो गया। उसने नहीं सोचा था जेनी रॉबर्ट उसके मैसेज भी पढ़ती होगी। उसका बस नहीं चल रहा था, वो उछलकर जेनी के गले लग जाता। और जेनी के पास ये सब करने की एक वजह थी। वो जानती थी नील विलियम का दोस्त था। वो उसके बारे में सब जानती थी। इससे पहले कोई कुछ कहता, टन की आवाज़ से लिफ्ट फिर से खुली और मिस्टर जोसेफ अपने साथ जॉर्ज को लिए अंदर दाखिल हुए। विलियम ने पलट कर उन्हें देखा जबकि वो जेनी को देखते उसी जानिब आए। गुड इवनिंग। सुरमई बेशकीमती सूट पहने वो सब पर भारी थे, सबसे कीमती। हेलो डिफ़ॉल्ट पीस। जॉर्ज ने झुककर विलियम के कान में सरगोशी की। वो कुछ देर पहले पहुंचा था और फौरन तैयार होकर स्टूडियो पहुंच गया था। विलियम यूं ही खड़ा था, उसे कुछ भी आरामदेह महसूस नहीं हो रहा था। जेनी की वाइब्स उसे अच्छी नहीं लग रही थी। हेलो हैंडसम। जेनी ने मिस्टर जोसेफ की इवनिंग का जवाब बेबाक अंदाज में दिया। वो पेशेवराना अंदाज में मुस्कुराए। समझ नहीं आता किसको देखें, बाप को या फिर बेटों को। करीब खड़ी औरतों के एक गरबा में सरगोशियाँ जारी थीं। उनमें से कई ऐसी थी जिनका करियर अभी शुरू नहीं हुआ था और कई ऐसी थी जिनका ख़त्म हो चुका था। जेनी रॉबर्ट पर मिस्टर जोसेफ काफ़ी मेहरबान हैं। तबसरे किए जा रहे थे। चमकते सूरज को सभी सलाम करते हैं। जब सूरज डूब जाता है तब हाल हमारे जैसा होता है। लहजे में नखुवत ही नखुवत थी। विलियम, ये जेनी रॉबर्ट हैं। और जेनी, आप तो मेरे बेटों से वाकिफ़ ही हैं। ये विलियम है और ये जॉर्ज। दोनों का तारुफ करवा दिया गया। जॉर्ज पूरे दिल से मुस्कुराया, जबकि विलियम ने ये तकल्लुफ़ ज़रूरी नहीं समझा। इनसे कौन वाकिफ़ नहीं? पुरस्रार सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो विलियम को देखते बोली, आप लोग इंजॉय करें। वो जॉर्ज को एक नामहसूस सा इशारा करते आगे बढ़ गए। नील की वहाँ मौजूदगी उन्हें बुरी लगी थी। जॉर्ज उनका इशारा समझते हुए नील को अपने साथ लिए वहाँ से हट गया। विलियम यूं ही खड़ा रहा। वेटर हाथ में रंग बिरंगे मशरूबात की थाल लिए वारिद हुआ। जेनी ने हाथ बढ़ाकर महंगी शराब का छोटा सा ग्लास उठा लिया। गोल पेंदे और पतले धड़ वाला ग्लास जो उसकी दरमियानी 2 उंगलियों के दरमियान रखा था। नो थैंक्स, विलियम ने मुस्कुराकर मना किया। ये मत कहना कि तुम ड्रिंक नहीं करते। जेनी ने दिलचस्प निगाहों से उसे ताड़ते कहा और फिर मशरूब का ग्लास होठों से लगाया। मैं ऐसा क्यों कहूँगा? उल्टा सवाल उभरा। जाने क्यों भविष्य कर गई थी? एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, जेंटलमैन बनने के लिए। वो दिलचस्पी से विलियम के नागवार तासुरात को देखते गई। वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं था। वो क्या चीज़ थी जो उसे गैर आरामदा कर रही थी? उसकी बात सुनते ही विलियम के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी। कत्थई आंखों का सर्दपन कम हुआ। वो वाकई हंसा था। जेनी रॉबर्ट ने बात ही ऐसी की थी। पहले से मुतासिर लोगों को मुतासिर करने के जोखिम नहीं उठाया करता मैं। वो महसूस हुआ था और जेनी के चेहरे पर साया सा आकर गुजर गया, पर उसने महसूस नहीं होने दिया। जानी, तुम अपने मदाहों से वाकिफ हो, फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करते हो, गज़ब करते हो। सवाल और तबसरा एक साथ हुआ। विलियम की लबों की मुस्कुराहट सिमटी, पर आंखों की चमक कायम रही। कुछ काबिले दीद हो तो ही विलियम देखता है। वेल, एक्सक्यूज़ मी। वो जान छुड़ाकर नील के जानिब बढ़ गया, जो जॉर्ज के साथ बैठा हैरानी और बेयकीनी से चारों जानिब फैली खूबसूरती को तक रहा था। इंटरेस्टिंग। वो पूरा घूम गई। विलियम को जाता देखती रही। आंखों की चमक आसपास जगमग करते सभी वर्ग की कुमकुमों को मात दे रही थी। यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट में इस वक्त गहमा गहमी थी। वो सब स्टूडेंट्स जिनका आखिरी सेमेस्टर था, वो बड़े से हॉल में अपने अपने गरवाह के साथ अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करते दिखाई दिए। रंग बिरंगे मलबूसात शुरुआत और आखिरी मराहिल में थे। लैपटॉप की चमकती स्क्रीनों और रंग बिरंगी स्केचेस के बीच लड़के और लड़कियां तंदी से काम करते दिखाई दिए। वहाँ सभी मौजूद थे सिवाय फजर के, जो इस वक्त मैडम रुशना के ऑफिस में थी। सफदर अभी तक आया नहीं था। मैडम रुशना अपनी कुर्सी पर बैठी थी। मेज़ पर रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर घूमता मॉडल जिसे फजर ने तैयार किया था इस वक्त उनकी निगाहों का मरकज़ था। शानदार, बेसाख्ता उनके लबों से फिसला। वो आज जीन्स पर टॉप पहने हुए थी। छोटे बाल चेहरे के दोनों जानिब झूल रहे थे। वो कई लम्हे सहरज़दा सी गाउन को देखे गईं और फिर नज़र उठाकर लैपटॉप के पीछे इस्तेहदा फजर को देखा। वो सादा से सियाह सूट में मलबूस थी। कॉटन की लंबी कमीज़ जिसके बाजू कप वाले थे और खुला ट्राउज़र। वो ऐसे कपड़ों में मज़ीद दराज कद लगने लगती थी। साफ बगैर किसी मेकअप से पाक चेहरा, ऊंची पॉनी टेल और सर पर जमा नज़र का चश्मा जिसे उसने आंखों से हटाकर बालों पर जमा लिया था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब तुम्हारा इस यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। मैंने तुमसे पूछा था तुमने फैशन डिज़ाइनरिंग क्यों चुना है। तुम्हें याद है तुमने क्या जवाब दिया था?
انہوں نے فجر کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا، انداز چاچنے والا تھا۔ آیا واقعی اسے یاد تھا؟ کیا وہ آج بھی اپنی بات پر قائم تھی؟ میں فجر معراج ہوں اور میں بلندیوں پر راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ فجر نے ایک ایک لفظ دہرایا۔ میڈم روشنا کے چہرے پر ستائش ابھری۔ اور تم پر پھیلا چکی ہو فجر، تم نے شروعات کر لی ہے، تم بہت جلدی راج کرو گی، مجھے یقین ہے۔ انہیں پورا یقین تھا۔ فجر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، کئی دنوں کی تھکن غائب ہو گئی۔ کبھی کبھی کسی کے چند الفاظ ہمارے زخموں پر مرہم کا کام کرتے ہیں۔ زخموں کا علاج نہ صحیح، مرہم ہی صحیح۔ تمہارے پاس وقت کم ہے فجر، باقی اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹ تقریباً تیار ہیں، جبکہ تم لوگوں کا بھی ماڈل ہی تیار ہوا ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، اور میں چاہتی ہوں یہ جیت فجر معراج کی ہو۔ انہوں نے میز پر دونوں ہاتھ جمائے، ذرا سا آگے کو جھکتے کہا، یہ ایک حکم تھا۔ فجر معراج کی جیت میڈم روشنا کی ہی جیت کہلائی جاتی۔ فجر نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر آگے ہوتے لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ وہ ان سے زیادہ سنجیدہ تھی اور یہ سنجیدگی اس کے چہرے سے چھلکتی تھی۔ صفدر کہاں ہے؟ میڈم روشنا کو اب اس کے غیر موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ مٹیریل فائنل کرنا ہے، آج بس اسی کے لیے گیا ہے۔ وہ اب بیگ کندھے پر ڈال رہی تھی، نازک سے لیپ ٹاپ دونوں ہاتھوں میں تھامے سینے سے لگا لیا۔ وہ اب جانے کے لیے تیار تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی، میڈم روشنا کے لفظوں نے عقب سے اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں۔ کوئی درد ہے جو تمہیں سونے نہیں دیتا، وہ درد کس کا دیا ہے؟ وہ جھٹکے سے رکی۔ کئی ایک لمحہ لگا تھا ان کی بات کو سمجھنے میں، پروسیس کرنے میں، اور پھر چہرہ سرخ پڑ گیا، دل لہو لہو ہوا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی، کچھ نہ بولی۔ اپنی ذات پر بات کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ درد کو دبا کر نہیں رکھتے، یہ کھا جاتا ہے، اسے باہر نکال دو، اسے اندر پنپنے مت دو۔ وہ ٹھہر گئی، پر اسے یوں ہی کھڑی دیکھ کر پھر سے گویا ہوئی۔ تمہارے آس پاس سینکڑوں لوگ ہیں فجر، لوگوں کو اپنے درد نہیں سنایا کرتے، لوگ فقط مزہ لیتے ہیں۔ وہ جھٹکے سے مڑی، اپنی آنکھیں میڈم روشنا کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ وہ کئی لمحے فجر کو دیکھے گئی، خوبصورت چہرہ ضبط سے سرخ ہوا تھا، آنکھیں کرب زدہ لگ رہی تھیں، اور فجر معراج کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اس کے درد کا مذاق اڑائے۔ میڈم، اس بار اس کی آواز ہلکی تھی، پھر وہ رکی نہیں، دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہو گیا اور میڈم روشنا بیٹھی رہ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، فجر معراج کے درد تک رسائی اتنی آسان نہیں تھی۔ ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بڑے سے ہال میں جارج کی آواز گونج گئی۔ وہ ہاتھ سے مائک تھامے اسٹیج پر کھڑا تھا اور اس کے عقب میں ایک بڑا سا پیانو رکھا تھا، اور پیانو کے عین عقب میں گلاس ڈور پر بہتا بارش کا پانی بے دردی سے گرتا نظر آ رہا تھا۔ زور سے بادل گرجے اور جیسے بارش نے ٹھان لیا تھا کہ آج برس کر کبھی نہیں برسے گی۔ جو لوگ جلدی جانے کا ارادہ کر کے آئے تھے وہ بھی اس خراب موسم میں پھنس چکے تھے۔ ہوا کے تھپیڑے شیشے کی دیواروں سے ٹکراتے اور پلٹ جاتے۔ جارج کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، سوائے رغبت سے کھانا کھاتے ولیم کے۔ وہ اس وقت آسمانی رنگ کے پیالے کو اپنے سامنے رکھے اس میں موجود ہلکے زرد رنگ کا سوپ کیولنز کنگ چمچ سے پی رہا تھا، اور وہ اتنا مگن تھا جیسے پہلی بار کھا رہا ہو یا پھر مہینوں کا بھوکا ہو۔ کیولنز سوپ دراصل ایک اسکاٹش سوپ ہے جو آلو، پیاز، دودھ، کریم، مکھن سے بنتا ہے۔ ذائقے کے لیے نمک اور کالی مرچی ڈالی جاتی ہے اور کٹا ہوا سبز دھنیا اوپر سے ڈالا جاتا ہے، جو اس وقت ولیم کے پیالے میں بھی واضح تھا۔ وہ ایک چمچ بھرتا اور پھر منہ تھوڑا نیچے لے جا کر شٹر سے سوپ کھینچ لیتا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، آج کھاتے جا رہے ہو؟ قریب بیٹھے نیل نے چھپ کر تعجب سے سرگوشی کی، جبکہ ولیم نے سر نہیں اٹھایا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کی یہ حسین شام ایک طوفانی رات میں بدل چکی ہے۔ راستے مسدود ہیں، ہم یہاں ایک طرح سے قید ہو چکے ہیں۔ اس کے چہرے پر شرارت ہی شرارت تھی۔ ماحول کو ڈرامائی بنانا کوئی اس سے سیکھے۔ ہال میں چہم گوئیاں پھیل گئیں۔ ارے نہیں نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مذاق تھا۔ وہ بتیسی نکالے کھڑا ہو گیا۔ ولیم محسوس کر سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا بادلوں کی خوفناک گرج اور چمک کے درمیان اگر ایک خوبصورت انسان یہ خوبصورت سا پیانو اپنی خوبصورت انگلیوں سے بجا کر خوبصورت دھن بکھیرے تو کیا ہوگا؟ ولیم کے کان کھڑے ہو گئے۔ اگر اس نے میرا نام لیا تو سوپ کا پیالہ اس کے منہ پر ماروں گا۔ جی تو ساتھیوں، یہاں موجود مسٹر ولیم جوزف بہت اچھا پیانو بجاتے ہیں، تو تالیوں میں سواگت کیجیے ولیم جوزف کا۔ تالیاں گونج اٹھیں۔ ولیم نے ضبط سے آنکھیں اور جبڑے بھینچ لیے۔ اسپاٹ لائٹ کی روشنی ولیم پر پڑی، ہاتھ میں پکڑے چمچ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ جارج، قسم سے تمہاری لاش ایڈنبرگ کے کتوں کو بھی نہیں ملے گی۔ وہ اپنے نام کی پکار پر جارج کی جانب متوجہ ہوا، جو ملتجی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ شام حسین بنی رہے۔
ना चाहते हुए भी उसे उठना पड़ा और स्टेज की जीने चढ़ते उसे पियानो के पास वो बैठी नजर आई। हाँ, वहाँ नैन्सी बैठी थी, उसे मुस्कुराते हुए तक रही थी और वो बेसाख्ता उसके सामने बढ़ा। फिर वो मकनाईतीस अंदाज में स्टूल पर बैठ गया। एक जलती मशाल लाकर पियानो के ऊपर रख दी गई। मंजर वाज़ेह हो गया। शुरू करें? वो उसे देखते पूछने लगी और फिर उसके हाथ उठाकर पियानो की कीज पर रख दिए। अगले लम्हे वो आंखें बंद किए कीज पर उंगलियां चलाता गया। बत्तियां बुझा दी गईं। स्पॉटलाइट की रोशनी में उसका वजूद वाज़ेह था। ऐसा शहर शायद ही कभी हॉल में फूका होगा। जाने कितने लम्हे गुजर गए। बादलों की गरज पसे मंजर में चली गई। वहाँ आए एक एक फर्द भूल चुका था वो वहाँ क्यों आया था। अगर उन्हें याद रहने वाली थी तो सिर्फ ये धुन। और फिर उसकी उंगलियां थम गईं। शहर टूट गया। बत्तियां जला दी गईं। तालियों की आवाज़ें गूंज उठीं। वो गर्दन ढलकाए बैठा रहा। मैं नहीं जानती थी बाइबल की आयतों को हाईलाइट करने वाला लड़का इतना अच्छा पियानो बजाता होगा। वो कब उसके पास आकर बैठी विलियम को एहसास ही नहीं हुआ। उसने झटके से रुख मोड़कर देखा। जैनी उसके हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। बाइबल हाईलाइट? जहन में चंद मंजर गुडमुड़ हुए। क्या तुम अब भी खुदा को मानते हो? वो दोनों एक दूसरे को देखे गए। विलियम की आंखों में हैरानी थी। वो उसके चेहरे पर वो भूरे तिल ढूंढ रहा था जो बचपन में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तुम्हें आज यहाँ देखकर मुझे वाकई महसूस हो रहा है कि खुदा है, वो सहजदा सी कह रही थी। विलियम ने झटके से अपना हाथ खींच लिया और फिर वो अगले ही पल उठ खड़ा हुआ। तेवरी चढ़ चुकी थी, मिजाज बिगड़ चुका था। तुम्हारे साथ बिना किसी डर खौफ के बैठने के लिए मुझे एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा है विलियम, वो सर उठाए कह रही थी। पर अगले ही पल उसने विलियम को स्टेज से उतरते देखा। वो तेज तेज कदम उठाता लिफ्ट की जानिब बढ़ रहा था। उसने पलटकर नहीं देखा। अरे, इसको क्या करंट लग गया? नील उसके पीछे लपका। काम हो चुका था। जॉर्जिया मिस्टर जोसेफ ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और फिर चंद लम्हों बाद वो वहाँ से गायब हो चुका था। जेनी रॉबर्ट अकेले बैठी रह गई। सारी रौनक मांद पड़ चुकी थी। विलियम अब तक 28 मुख्तलिफ मुल्क और 100 से ज़्यादा शहर घूम चुका था और पाकिस्तान का ये सफ़र उसका 29वां गैर मुल्की दौरा था। 2 सालों में वो काफ़ी मुल्क घूम चुका था और उसे इतनी घबराहट कभी नहीं हुई थी जितनी पाकिस्तान के इस दौरे पर थी। प्रोडक्शन हाउस में डिनर के 2 दिन बाद वो पाकिस्तान के लिए निकल आया। नैनी, जॉर्ज, निसा और नील सब जानते थे वो पाकिस्तान जा रहा था, पर अगर कोई मिस्टर जोसेफ को बता देता तो खुद मारा जाता। इसलिए सबने मुंह बंद रखा। कई बार मिस्टर जोसेफ ने कुरेदने की कोशिश की पर वो सब यूँ बन जाते जैसे पैदाइशी अदाकार हों। पाकिस्तान में विलियम ने कई दिन नॉर्दर्न एरिया में गुजारे। फिर वो इस्लामाबाद आया और उसके बाद लाहौर, जहाँ कभी उसकी माँ रहा करती थी। उफ़क अहमद औरंगज़ेब की बेटी। फ़ोन पर उनकी फटकार सुनने के बाद भी विलियम की अना ने सर नहीं उठाया। पता नहीं वो क्यों उनसे मिलना चाहता था, पर चाहता ज़रूर था। एक बार उन सब से मिले, उन सबको छूकर महसूस करे, उन सब के गले लगे जो उसके अपने थे, जो उसकी माँ के अपने थे। पर कभी कभी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। वो जोसेफ पैटरसन का बेटा था तो क्या उसे सब कुछ मिल जाता? क्यों मिल जाता? जब बाकी लोगों को सिसकना पड़ता है तो उसे क्यों नहीं? आखिर वो था कौन जो उसे यूं आसानी से वो मोहब्बत मिल जाती जो उसकी माँ ने गवाही थी? था कौन वो विलियम जोसेफ, बर्बादी का अंधिया जो अपने साथ अपनी माँ की तबाही लाया था? हो कौन तुम? कौन हो? एक ईसाई की औलाद, एक मशरिक की औलाद। मैंने कहा था हमारा ना तुमसे कोई रिश्ता है ना तुम्हारी माँ से। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने कभी नहीं सोचा था उसे यूं धुतकार दिया जाएगा। बड़े बड़े महलों में रहने वालों के दिल अक्सर बहुत छोटे होते हैं। जैसे मिस्टर जोसेफ अपना दिल कभी बड़ा नहीं कर पाए, जैसे मिस्टर औरंगज़ेब ने उसे धुतकार दिया। उसे एकदम ही पाकिस्तान से नफरत महसूस हुई। सब जहर लगने लगे। मुल्क कैसा भी हो, तरक्की पज़ीर या तरक्की याफ्ता, लोगों के जहन कभी नहीं बदलते। अना के मारे लोग एक जैसे ही रहते हैं। वो अपनी ज़ात के अलावा कभी किसी को कबूल नहीं कर पाते। विलियम यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसकी फ़्लाइट 3 दिन बाद की थी। उस दिन थक हार कर वो होटल वापस आ गया। निशात होटल शहर का महंगा तरीन होटल था जहाँ वो ठहरा हुआ था। कभी कभी वो यहाँ की लग्जरी लाइफ को देखकर हैरान हो जाता। इस पूरे दौरे के दौरान नील उसे 1000 बार फ़ोन कर चुका था। दिखा पाकिस्तान कैसा है, जल्दी दिखा। वो पाकिस्तान देखने को मचल रहा था। यूं तो बगस था पर देखने को दिल भी मचल रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना गलत ना होगा कि वो पाकिस्तान का सरकश मदा था। सुना था पाकिस्तान गरीब है, पर भाई ये कौन सा पाकिस्तान है? लग्जरी होटल, गाड़ियाँ, लोग और सर्विसेज।
وہ تو ویڈیو کال پر سب دیکھ کر حیران ہی رہ گیا تھا۔ پاکستان قریب ہوگا، پر پاکستانی عوام اچھی خاصی امیر ہے۔ ولیم نے اب تک جو مشاہدہ کیا تھا بتا دیا۔ نیل نے ناک بھوئیں چڑھا لیں۔ بچہ باپ سے الگ ہو کر کبھی ترقی نہیں کر پاتا۔ وہ انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، بچہ باپ کے بنا سروائیو کرنا سیکھ جاتا ہے، بس تھوڑا وقت لگتا ہے اگر وہ صحیح راستے پر چلتے رہے۔ ولیم نے اسے اپنی اور مسٹر جوزف کی مثال دی۔ وہ گلاس ونڈو کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا تھا اور یہاں سے پورا شہر واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ عقب میں جلتی روشنیاں اور سیاہی میں بیٹھا ولیم جوزف سب جیت کر بھی ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ پاکستان میں بھی بارش ہوتی ہے؟ وہ اب اچنبے سے پوچھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے پاکستان مارس پر ہے؟ وہ اب اس کے بے ڈھنگے سوالوں پر چڑ گیا۔ چلو آج مجھے جنید کے ساتھ شہر گھومنا ہے، واپسی تک مجھے فون نہ کرنا۔ پوری اسکرین پر نیل کی پھیلی ناک ہی نظر آ رہی تھی اور ولیم نے اس کی ناک پر ہی ٹک سے فون بند کر دیا۔ وہ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جنید اچھا لڑکا تھا، امیر باپ کی اولاد تھا اور وہ ولیم کی مہمان نوازی کے لیے دل و جان سے حاضر تھا۔ اسی شام ولیم نے بیوٹی ان ریڈ کو دیکھا تھا، فجر معراج کو۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے خوبصورتی نہیں دیکھی تھی اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے خوبصورتی کی کمی تھی، لیکن اس نے کسی کے چہرے پر وہ چمک 2 سالوں بعد دیکھی تھی، محبت کی چمک، جب انسان دل سے کسی کو قبول کر چکا ہو، جب انسان محبت میں ہو۔ اور اس نے یہ چمک 2 سال پہلے نینسی کے چہرے پر دیکھی تھی۔ وہ جب کبھی احمد کا ذکر کرتی تھی تو یوں ہی خوبصورت لگنے لگتی تھی۔ وہ ان کے سامنے والی میز پر بیٹھ گیا، کھلے بالوں کے حالے میں چمکتا اس کا چہرہ۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھے گیا، نظریں بار بار بھٹک رہی تھیں۔ کیا سبھی لڑکیاں محبت میں اتنی ہی خوبصورت لگتی ہیں؟ کیا سبھی لڑکیاں اتنی ہی دل سے محبت کرتی ہیں؟ وہ سوچتا رہا اور پھر اس رات اس نے خود ہی نیل کو فون کیا۔ ابھی دن میں کسی نے کہا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، خود فون کرنے والوں کو لعنت۔ اس نے ولیم کے منہ پر فون بند کر دیا۔ ہمت کیسے ہوئی ڈیفالٹ پیس کی اس کے نام پر فون بند کرنے کی؟ میں نے آج ایک لڑکی کو دیکھا۔ انگلیوں نے تیز تیز ٹائپ کیا اور میسج لاہور کی فضاؤں سے ہوتا ایڈنبرگ میں بیٹھے نیل کے فون میں زو زو کی آواز سے ابھرا۔ اس نے طے کر لیا تھا اگلے 3 دن وہ واقعی ولیم سے بات نہیں کرے گا، پر ولیم کا میسج ہی ایسا تھا کہ وہ لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھا۔ ہیں یہ معجزہ کب ہوا؟ کب دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ میسج کے ساتھ ہی فون کھڑکا دیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا ولیم بستر پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا پر اس کا فون تھرتھرانے سے باز نہیں آیا۔ ہاں پھونکو، اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ پاکستانیوں نے تمہیں ایسا کیا دکھا دیا جو تم آج لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش ہی رہا۔ کس لڑکی کو دیکھا؟ بات کی اس سے؟ ہاں، ساری دنیا چھوڑ کر اسے پاکستانی لڑکی ہی پسند آنی تھی۔ نیل پتہ نہیں کیوں دل ملا رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے نینسی کی یاد آ گئی۔ اس بھوتنی کا پیچھا چھوڑ دے اور اس لڑکی سے بات چیت کر۔ کیا نام ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کوئی فون نمبر؟ مجھے بھی کوئی تصویر بھیجو، میں بھی دیکھوں ولیم جوزف کو کس نے اٹریکٹ کیا ہے۔ اس کی ٹرین پٹری سے اتر چکی تھی۔ ولیم لب بھیجے لیٹا رہا۔ کچھ بولو، اب کیا پاکستانیوں نے تمہاری زبان بھی کاٹ لی ہے؟ وہ صبر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دوست نے پہلی بار لڑکی کا ذکر کیا تھا، وہ کیسے صبر کر لیتا؟ شی از انگیجڈ۔ اسے ارسل کی وہ انگوٹھی یاد آئی جو اس نے فجر کی جانب بڑھائی تھی۔ لعنت بے شمار، لعنت لگاتار۔ وہ جی بھر کر مدمزہ ہوا، ساری پرجوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا ولیم نینسی بھوتنی کو بھول کر کسی اور لڑکی کو دیکھے گا؟ اس کی سوچ پر بھی لعنت، بے شمار اور لگاتار۔ میں سوچ رہا ہوں جب مام کو محبت ہوئی ہوگی تب وہ بالکل ایسی ہی بیوٹی ان ریڈ جیسی دکھتی ہوں گی۔ ولیم کی ٹرین کسی اور پٹری پر گھوم رہی تھی۔ بے غیرت، منگنی شدہ لڑکی کو بیوٹی ان ریڈ بلا رہے ہو؟ ڈوب مرو۔ فون رکھ رہا ہوں، 3 دن ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا اور ولیم کبھی اپنی ماں تو کبھی نینسی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ بیوٹی ان ریڈ کی زندگی میں ایک نیا طوفان لانے والی تھی۔ اگلے دن اس نے بیوٹی ان ریڈ کو پرپل میں دیکھا اور وہ نظر انداز نہیں کر پایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے سامنے ہی تو ارسل نے اسے پرپوز کیا تھا۔ وہ انگوٹھی اسے دی تھی۔ آج وہ تھوڑی پریشان تھی، پر اس کا کیا لینا دینا؟ رخ موڑ لیا گیا، اب وہ اسے نہیں دیکھے گا۔ دل کو ڈپٹ کر سلانے کی کوشش کی گئی۔ وہ جنید کے ساتھ بیٹھا رہا، پر اسے گڑبڑ کا احساس تب ہوا جب لڑکے کا باپ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ بیوٹی ان پر لڑکی کی ماں کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ وہ انہیں بار بار دیکھ رہا تھا، شاید جاننا چاہتا تھا کہ جب محبت کو گھر والے قبول کر لیتے ہیں تو کیسا منظر ہوتا ہوگا، پر اس نے نہیں سوچا ہوگا جب قبول نہیں کیا جاتا تو کیسا لگتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
وہ تکلیف جو نینسی نے سہی تھی۔ لڑکا واپس آ گیا، اس کی ماں اٹھ کر چلی گئی اور اب وہ لڑکا بیوٹی ان پرپل سے اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ وہ اردو میں بات کر رہے تھے، اسے کچھ پلے نہ پڑا، پر وہ سمجھ سکتا تھا اس تکلیف کو جسے اس وقت بیوٹی ان پرپل محسوس کر رہی تھی، وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ نینسی یوں ہی گڑگڑایا کرتی تھی، اس کا دل کر رہا تھا وہ اٹھ کر ارسل کا منہ توڑ دے، پر وہ ٹیورسٹ تھا، ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کے نام اور کام کو متاثر کرتی۔ ویسے بھی وہ اس کا لگتا ہی کون تھا؟ وہ خوبصورت لڑکی رو رہی تھی اور ولیم بے چین ہو کر اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ I'm sorry فجر، اسے ارسل کی بس یہی الفاظ سمجھ آئے تھے۔ وہ ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ ہاں، یوں ہی احمد نے نینسی سے ہاتھ چھڑایا ہوگا، دل پر جیسے کسی نے برچھی پھیر دی۔ ولیم، مجھے اس کے بنا جینا نہیں آتا، میں اس کے بنا مر جاؤں گی۔ وہ وارد ہو گئی، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے۔ شاید یہی اس کی سزا تھی، شاید نینسی نے اس کے لیے یہی سزا منتخب کی تھی۔ وہ جب سکون میں ہوتا تھا تب وہ اسے بے سکون کرنے آ جاتی تھی، اور کچھ سزائیں ہماری قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں، اور وہ سزائیں بری یادیں ہوتی ہیں، آسیب زدہ یادیں جو ہمیشہ ٹارچر کرتی ہیں۔ ارسل مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ فجر اس کی آنکھوں کے سامنے ارسل کے پاؤں پکڑ کر تڑپ رہی تھی۔ ولیم پلیز ہیلپ می، اس کے پیچھے کھڑی نینسی سسکنے لگی۔ اسے لگا وہ آج پاگل ہو جائے گا یا پھر اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی۔ ارسل اپنا پاؤں چھڑا کر اسے جھٹکتا ہوا چلا گیا۔ ولیم کے جبڑے بھج گئے۔ کاش اسے اختیار ہوتا، وہ سامنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سسکتی لڑکی کو ایک پل کے لیے گلی ضرور لگاتا، وہ اس کا درد چن لیتا، پر ہمیں کبھی کبھی اختیار نہیں ہوتے، ہمیں حق نہیں ہوتے، ہم بس تماشا بین بن جایا کرتے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بھیگتا دیکھا، منظر دھندلا ہونے لگا، وہ اب مزید وہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور پھر وہ جنید کو وہیں چھوڑ کر اپنی چیزیں سمیٹتا باہر نکل گیا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، دل لہو لہان تھا۔ آخر یہ مرد حضرات محبت کرتے ہی کیوں ہیں جب اپنے ماں باپ کو نہیں منا سکتے؟ اس کا دماغ درد سے پھٹنے لگا۔ محبت قرض ہوتی ہے، منحوس ہوتی ہے، جس کو لگ جاتی ہے اسے کھا جاتی ہے۔ پاکستان اس کی توقع سے بڑھ کر ظالم ثابت ہوا۔ وہ سفر اپنی یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے کرتا تھا، پر اس سفر نے اس کے زخم ادھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ وہ کبھی یہاں واپس نہیں آنے والا تھا، پر کبھی کبھی قسمت ہمارے لیے کچھ اور سوچ کر بیٹھی ہوتی ہے، اور ہم بس دیکھ کر رہ جاتے ہیں۔ اس رات وہ سو نہیں پایا، ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ وہ لڑکی بار بار یاد آتی رہی، یقیناً وہ بھی نہیں سوئی ہوگی، اس کی تکلیف نینسی کی تکلیف یاد کرواتی تھی۔ اگلی صبح اس نے فجر کو پھر سے دیکھا جب وہ اپنی آخری ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ آج رات اسے پاکستان چلے جانا تھا، اور وہ کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا تھا۔ اسے اپنے باپ کی طرح پاکستان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں لوگ ظالم تھے، حد درجہ ظالم، یہ معاف کرنا نہیں جانتے تھے۔ اس کی ماں کو معافی نہیں ملی، نینسی کو قبول نہیں کیا گیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ایک ہستی مسکراتی لڑکی کو ٹھکرا دیا گیا۔ ظالموں کا ملک، اسے پاکستان کے متعلق بس یہی یاد رہنے والا تھا۔ وہ اس کی ساری خوبصورتی بھول گیا تھا، جیسے ہمیں اچھی یادیں سے زیادہ بری یادیں ہانٹ کرتی ہیں۔ سفید رنگ پہنے بیوٹی ان وائٹ بارش میں ہوش و حواس سے بیگانہ چلتی آ رہی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا، کیوں لگا دنیا ساکت ہو گئی ہو۔ ولیم جوزف نے وقت کو کبھی رکتے نہیں دیکھا تھا، پر اس بہر اس نے وقت کو سلو ہو جانا محسوس کیا۔ سب پس منظر میں چلا گیا۔ اس کا کیمرہ ایک انسانی وجود کو ریکارڈ کرتا رہا۔ اس نے آج سے پہلے بارش کو کبھی اتنا حسین اور شفاف محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ سب بدل کیوں رہا تھا؟ کچھ لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، یا پھر جو پہلے سہ چکے ہوں وہ جانتے ہیں کہ سامنے والے کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور وہ محسوس کر چکا تھا۔ بیوٹی ان وائٹ خودکشی کرنے آئی تھی۔ آخر لڑکیاں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ چاہتا تھا وہ مر جائے، بھلا بزدلوں کا دنیا میں کیا کام؟ وہ اسے اپنے سامنے مرنے دینا چاہتا تھا، پر اگلی ہی پل اسے نینسی کی جھولتی لاش نظر آئی۔ ولیم، ہیلپ ہر! وہ جانے کہاں سے وارد ہوئی۔ وہ اسے کسی اور کی ہیلپ کرنے کا کہہ رہی تھی، اور پھر جو ہاتھ مدد کے لیے نہ اٹھتے ہوں انہیں کاٹ دینا چاہیے۔ انہیں جسم سے جڑے رہنے کا کوئی حق نہیں، انہیں ہاتھ کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ یاد رکھنا کہ جو مدد نہیں کرتا وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے۔ متضاد کیفیت کا شکار ولیم جوزف نے فجر کو فٹ پاتھ سے نیچے اترتے دیکھا۔ وہ بت بنا کھڑا رہا، دائیں جانب سے آتی گاڑی اسے اڑا دیتی اگر وہ بر وقت آگے بڑھ کر اسے نہ کھینچتا۔ غصہ آ رہا تھا، بے پناہ، دل کر رہا تھا اس بے وقوف لڑکی کو دو چارجر دے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مرنا اتنا آسان ہے؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ وہ پاگل لڑکی خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میری بلا سے اب 1000 بار مرے۔ وہ بیگ کندھے پر لٹکائے تیز تیز چل رہا تھا۔ کیا تم اسے ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ پر نینسی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اگر اس نے پھر سے خودکشی کی کوشش کی تو
وہ رک گیا، ضب سے مٹھیاں بھینچ لیں اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اس کے پاس بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے موو آن کرنے کی تلقین کرنے لگا، یوں جیسے یہی اس کا کام ہو۔ وہی باتیں جو اکثر نینسی سے کہا کرتا تھا، پر نینسی کو کبھی سمجھ نہیں آئی۔ انگلش آتی ہے نا تمہیں؟ اسے خاموش دیکھ کر حساس ہوا کہیں وہ فضول تو نہیں بولے جا رہا۔ انگلش آتی ہے مجھے، پر آپ کو گیان جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، وہ بزدل نہیں تھی۔ موت کو گلے لگانا ویسے بھی بزدلوں کا کام نہیں۔ ایسا یا تو کھپتی کرتے ہیں یا پھر وہ بہادر لوگ جنہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ لڑکی اس لڑکی سے مختلف تھی جو کل ایک لڑکے کے پاؤں پکڑ کر روک لینا چاہتی تھی۔ پھر وہ ہوا جو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بیوٹی ان وائٹ اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھتی گئی۔ اگر ولیم کی ماں پاکستانی نہ ہوتی، اگر انہوں نے خودکشی نہ کی ہوتی، اگر اس کی زندگی میں نینسی نہ آئی ہوتی، اگر وہ زندہ ہوتی تو ولیم جوزف اس پر خوب قہقہا لگاتا۔ بلکہ وہ یہاں ہوتا ہی کیوں؟ شاید وہ شوبز پر راج کر رہا ہوتا، پر اب یہ سب ہو چکا تھا، وقت گزر چکا تھا، اور ولیم کے پاس ٹائم مشین ہرگز نہیں تھی جس سے وہ سب کچھ ٹھیک کر لیتا۔ وہ فجر کو دیکھتے گیا۔ وہ لڑکی جو بریتھ ٹیکنگ تھی، جسے ٹھکرانے والا ولیم کو دنیا کا سب سے بدقسمت ترین انسان لگ رہا تھا، وہ اسے انکار کر دینا چاہتا تھا۔ وہ یہ بدقسمتی ارسل کے بعد خود اٹھا لینا چاہتا تھا، پر اسے نینسی یاد آئی۔ وہ مدد کرتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کر پایا تھا۔ تو کیا ایک اور نینسی دنیا کی بھیٹ چڑھ جائے گی؟ کیا پتہ بیوٹی ان وائٹ کی زندگی میں بھی کوئی جیکب ہو جسے وہ ناپسند کرتی ہو؟ کیا پتہ اس کی زندگی بھی کسی مسٹر جوزف کے ہاتھ میں قید ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ذہن میں چلتی سوچیں مختلف ہو کر بھی ایک جیسی تھی۔ میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں نہیں، مجھے اس لڑکی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نینسی کی طرح مرتی ہے تو مرے، مجھے اپنے بدلے لینے ہیں۔ دماغ اب دل کو ڈپٹنے لگے۔ وہ خود وضاحتیں دینے لگا۔ وقت تیزی سے جوزف پیلس کی طرف بھاگا، جہاں کہ ایک بڑے سے مشینوں والے کمرے میں مسٹر جوزف اس کی گردن دبوچے کھڑے تھے۔ وہ کسی مسلمان سے شادی کا سوچتا بھی تو اسے مار دیتے۔ پھر وقت تیزی سے پاکستان کی اور بھاگا، اورنگزیب مینشن کے جانب۔ سفید محل جیسے گھر کے بڑے سے ہال میں برا وجود اسے دھتکار رہا تھا۔ وہ تمہارا ملک تھا جہاں میری بیٹی نے ایک عیسائی سے شادی کر لی، تم یہاں کر کے دکھاؤ کسی مسلمان لڑکی سے شادی۔ دکھ، درد اور انا او دائے۔ ہاں، اس کے اپنے مسائل تھے۔ وہ ڈیفالٹ پیس تھا۔ وہ کیسے اس موقع کو گوا سکتا تھا؟ وہ کیسے اپنوں کی دی گئی تکلیف بھلا سکتا تھا؟ اس نے حامی بھر لی۔ کیا تھا اگر وہ بریتھ ٹیکنگ کے لیے ذرا سا مسلمان ہو جاتا؟ بس ایک ڈرامہ، ایک ناٹک، کسی کو کیا پتہ چلتا اور دونوں کے کئی مسائل حل ہو جاتے۔ سنمئی شہر میں عنکبوت خاموشی سے ہوتایا۔ سور پھونک دیا گیا تھا اور اب وہ تیزی سے دلکش ریشمی جالا بن رہا تھا جس میں مکھی ہمیشہ پھنس کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت اس دلکش جالے کو دیکھ رہے تھے جو چمکتا ہوا اور حسین تھا۔ کبھی کبھی ہم نے جو نہیں سوچا ہوتا وہ ہو جاتا ہے۔ قدم اٹھانے والے ہم ہی ہوتے ہیں، پر ہم نہیں جانتے ہم ایسا قدم کیوں اٹھاتے ہیں۔ یہ ہماری شخصیت کے خلاف ہوتا ہے، پر ہم کر جاتے ہیں کیونکہ ہم عنکبوت کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ ہم پھنس چکے ہوتے ہیں اندیکھے جال میں، اس وقت کے چکر میں، تقدیر کے پاٹوں میں پھنسنے کے لیے ہم خود کو پیش کر دیتے ہیں۔ آگے کی کہانی آپ سب جانتے ہیں، کیسے اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فجر معراج کو قبول کیا تھا۔ شام کے وقت جب وہ کورٹ میرج کے بعد کورٹ سے باہر نکلتے تو برستی بارش میں اس نے فون نکال کر فجر کا معائنہ دیکھا۔ فجر کا نام اسے اچھا لگا تھا اور فجر معراج تو اس سے بھی زیادہ اچھا لگا۔ گو کہ اس کے لیے بولنا تھوڑا مشکل تھا، پر چل جاتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتا گیا، دل بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی کی دو اہم عورتوں کو کھونے کے بعد بالآخر اس نے تیسری عورت کو بچا ہی لیا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ فجر کے معائنے اس کی فون کی اسکرین پر چکمک کر رہے تھے اور اسکرین کی نیلی روشنی میں اس کی کتھئی آنکھوں میں بھی اتنی ہی چمک تھی۔ فجر، دا بگننگ، دا پریئر۔ اسے جو پسند آیا تھا وہ دا بگننگ تھا۔ کاش اس پر وہ سمجھ جاتا کہ فجر واقعی اس کی ایک شروعات تھی، وہ سب بدل کر رکھ دینے والی تھی۔ وہ فجر معراج جس کا مطلب بلندیوں کی شروعات تھا، وہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ولیم جوزف کی زندگی کو پوری طرح پلٹ دینے والی تھی۔ وہ اپنے ساتھ قہر لانے والی تھی۔ نیل نے کہا تھا وہ لڑکی ولیم کی موت تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا وہ زندگی کی شروعات لانے والی تھی یا موت کی۔ ماضی کے جھروکوں میں سے ایک جھروکا پورا ہوا۔ ہم لوٹ آئے ہیں حال کی طرف، تو چلیں کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سٹی ہاسپٹل کے آئی سی یو کے باہر اس وقت نینی چمڑے کے مضبوط صوفے پر بیٹھی تھی۔ نساء نے ان کو تھام رکھا تھا۔ ان کا برا وجود مزید
جوان اولاد کا دکھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ نیل اور جارج وہیں تھے، جبکہ مسٹر جوزف اس وقت ایک ڈاکٹر سے بات چیت کرتے نظر آئے۔ بیلا بری طرح کریش ہو چکی تھی، جبکہ ولیم کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ دائنا ہاتھ کلائی سے ٹوٹ چکا تھا، جبکہ سر پر چوٹ آئی تھی۔ پیشانی پر ٹانکے لگے تھے۔ ہاتھ کا آپریشن ہو چکا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ کئی گھنٹوں سے اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ نینی، آپ کو اب گھر جانا چاہیے، ہم ہیں یہاں پر۔ نینی جانے کو تیار نہیں تھی۔ ہائے ولیم، میرا معصوم بچہ، وہ سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ معصوم؟ نعوذ باللہ! ایڈنبرگ کی ہواؤں نے دہل کر سرگوشی کی۔ وہ جو معصومیت کی گیم کھیل کر آیا تھا، وہ اگر کھلتی تو پتہ چلتا کتنا معصوم تھا۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا اور مسٹر جوزف کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ کیا ہوتا اگر ایمبولینس والے اسے کسی پرائیویٹ ہسپتال لے جاتے؟ میڈیا کو خبر جانے کہاں سے مل جاتی تھی، اور اس وقت ہسپتال کے باہر دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھیں، رپورٹنگ کی جا رہی تھی۔ مسٹر جوزف کے اسسٹنٹ سمیت ان کے گارڈز آن پہنچے تھے۔ جارج نے مسٹر جوزف کو غیر آرامدہ محسوس کیا۔ وہ پبلک فگر تھے، پر انہیں پبلک کے درمیان اس طرح رہنے کی ذرا عادت نہیں تھی۔ بھانت بھانت کے لوگ آ جا رہے تھے، اسٹریچرز پر لیٹے مریض، آئی سی یو کے باہر بیٹھے لوگ، آتے جاتے ڈاکٹرز، یہ سب انہیں زج کر رہا تھا، اور اوپر سے دوائیوں کی مہک ان کا دل خراب کرنے کو کافی تھی۔ یوں تو ڈاکٹرز اور نرسز ان کے آگے پیچھے پھر رہے تھے، انہیں پورا پروٹوکول دیا جا رہا تھا، پر پھر بھی یہ ان کی شایان شان نہیں تھا۔ ڈیڈ، جارج نے آگے بڑھ کر انہیں مخاطب کیا، جو پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسل رہے تھے۔ آپ گھر چلے جائیں، میں دیکھ لوں گا۔ وہ فکر مند تھا بولا۔ وہ کسی بھی حال میں اپنے باپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جانتا تھا یہ ہسپتال ان کی شایان شان نہیں تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم ایسا کرو، نسا اور نینی کو گھر چھوڑاؤ، ان کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ وہ بے حال سی نینی کو دیکھتے بولے، جبکہ نسا ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ نینسی کے بعد وہ اب کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ اسے جتنی دعائیں آتی تھیں ساری پڑھ ڈالی تھی، بس ولیم ٹھیک ہو جاتا۔ آئی سی یو سے جیسے ہی ڈاکٹر باہر آیا، جارج تیزی سے ان کے جانے پڑا۔ ولیم کیسا ہے اب؟ وہ پریشان تھا۔ ڈیفالٹ پیس نے ہمیشہ اسے پریشان ہی کیا تھا۔ ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے اس نے ولیم کی بہت سی شرارتوں پر پردہ ڈالا تھا۔ مسٹر جوزف کے سامنے اسے کئی بار بچایا تھا، لیکن ولیم نے طے کر رکھا تھا وہ جوزف پیلس کے مکینوں کو کبھی سکون سے جینے نہیں دے گا۔ ولیم خطرے سے باہر ہے، کچھ گھنٹوں تک اسے ہوش آ جائے گا، پھر اسے وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا، تو جارج کے ساتھ ساتھ مسٹر جوزف کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ نیل خاموشی سے ایک جانب کھڑا تھا، وہ خود کو کوس رہا تھا۔ اگر وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتا تو شاید ولیم ٹھیک ہوتا۔ لعنت مجھ پر، بے شمار اور لگاتار، جو میں نے اپنی دوستی پر اپنی جان کو ترجیح دی۔ وہ خود کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ گلاس ونڈو سے نظر آتا ایڈنبرگ سنہرا تھا۔ شام اتر آئی تھی اور رات دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ وہ اپنے سیاہ پر پھیلائے سنہری شام کو نگلنے کو تیار تھی۔ نینی، ولیم ٹھیک ہے، اسے ہوش آئے گا تو ڈیڈ اسے گھر لے آئیں گے، پر ہمیں ابھی جانا ہوگا، یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے، مریض کے ساتھ 2 لوگ ٹھہر سکتے ہیں۔ اس نے نینی کو سمجھاتے بازو سے پکڑ کر اٹھایا، اور پھر گارڈز کی ہمراہی میں وہ ہسپتال سے باہر نکل آئے۔ مسٹر جوزف اندر تھے، میڈیا والے کیسے ٹل سکتے تھے؟ جارج کو دیکھتے ہی وہ امڑ آئے۔ رپورٹر سوال پر سوال کر رہے تھے، فلیش لائٹس چمک رہی تھیں۔ جارج نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے پہلی بار کوفت ہوئی تھی۔ گارڈز انہیں بچاتے گاڑی تک لائے۔ جارج نے نینی اور نسا کو اندر بٹھایا اور پھر ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نیل اس وقت مسٹر جوزف کے ساتھ اکیلے رہ گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر خشک لبوں پر زبان پھیری۔ مسٹر جوزف کتنی ہی دیر فون پر لگے رہے، کال تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، نیل تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ تقریباً گھنٹے بعد وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ نیل کھسک کر دور ہوا۔ ولیم نے انہیں صحیح تپایا ہوا تھا، بس یہ ڈریکولا مجھے مخاطب نہ کرے۔ اس پر نیل نے شدت سے خواہش کی، پر خواہشیں یوں پوری ہونے لگ جائیں تو دنیا جنت نہ بن جائے۔ تمہارا نام نیل پٹیل ہے نا؟ انہیں یہاں بیٹھنا بھی عجیب لگ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک سرکاری ہسپتال کے صوبے پر کیسے بیٹھا جاتا ہے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر یا پھر کندھے ٹھلکا کر۔ تم بتاؤ۔ جی۔ نیل کا حلق تک خشک پڑا، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ تمہارا باپ ڈاکٹر ہے؟ نیل کا باپ ڈاکٹر تھا، اور ولیم نے انہیں بتا رکھا تھا۔ ایک عام سے ڈاکٹر کا بیٹا ولیم جوزف کی دوستی ڈیزرو کرتا تھا کیا؟ مسٹر جوزف کو نیل کا پیلس آنا جانا پسند نہیں تھا، اور نیل کافی وقت سے وہاں نہیں گیا تھا۔ وجہ مسٹر جوزف ہی تھے۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ مسٹر جوزف اب کچھ بولیں گے، اب کچھ کہیں گے، پر وہ نہیں بولے، اور نیل دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھا رہا۔ کسی لڑکی کے ساتھ ہونے پر بھی اس کا دل اتنی تیزی سے نہیں دھڑکتا تھا جیسے ابھی دھڑک رہا تھا۔
اور پھر 2 گھنٹے بعد ولیم کو ہوش آ گیا۔ مسٹر جوزف نے اسے گلاس ڈور سے دیکھا، وہ نیل کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ جارج بھی ہسپتال واپس آ گیا، ولیم بالکل ٹھیک تھا۔ مسٹر جوزف وہیں سے پلٹ گئے۔ فی الوقت ولیم سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے جاتے ہی نیل کے وجود میں جیسے جان پڑ گئی۔ شکر ہے بلا ٹلی۔ ولیم اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، ہاتھ اور سر پر پٹی بندھی تھی۔ وہ تکیہ پیچھے رکھے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ پرو، تم نے بیلا ٹرک میں مار دی؟ وہ بیڈ کی پائنتی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ نہیں، ٹرک سے اپنا سر دے مارا ہے، نظر نہیں آ رہا؟ کاہلیت محسوس ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی ٹون میں جواب دینے نہیں بھولا تھا۔ نیل کو اس سے زیادہ بیلا کا دکھ تھا۔ نئی نکول مہنگی گاڑی، ابھی تو اسے لیے مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے جل بھن کر جواب دینے پر نیل نے بدتسی دکھائی۔ تبھی میں کہوں ٹرک کیسے تباہ ہوا؟ بیلا میں تو اتنا دم نہیں تھا۔ اب سمجھ آیا۔ وہ چہرے پر خباثت بھری مسکان سجائے اسے دیکھتے گیا، جبکہ جارج اسے سنجیدہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہلکی نیلے رنگ کی مریضوں کا یونیفارم پہنے ولیم کی رنگت زرد دکھائی دیتی تھی۔ اس کا کافی خون بہا تھا۔ تم کب سدھرو گے ولیم؟ وہ بیڈ سے تھوڑے فاصلے پر رکھے سنگل صوفے پر بیٹھا تھا، بے بس تھکا ہوا۔ میں کون سا لڑکی بگا لایا ہوں جو تم سدھرنے کی بات کر رہے ہو؟ وہ جارج کو سنجیدہ لے ہی نہ لے۔ تمہاری حرکتیں اس سے زیادہ مشکوک ہیں۔ پہلے تم لاکھ منع کرنے کے باوجود پاکستان کے دورے پر جاتے ہو اور پھر آتے ہی ہاتھ توڑوا کر بیٹھ جاتے ہو۔ آخر تمہاری جان کو سکون کیوں نہیں ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مسٹر جوزف کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ وہ خود بے چین تھا۔ وہ غصہ ہوں گے، تپ رہے ہوں گے۔ ویسے مجھے اس کے ہاتھ سے زیادہ بیلا کا دکھ ہے۔ مرحومہ کتنی خوبصورت تھی۔ موت جلدی لکھی تھی بیچاری کی۔ نیل کے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا۔ جارج نے اسے گھورا، پر پرواہ کس کو تھی؟ وہ دونوں جارج کو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں تھے۔ تم نے ڈیڈ کو ناک اکتا دیا ہے، سدھر جاؤ اس سے پہلے پانی سر سے گزر جائے۔ وہ بڑا بھائی تھا، اسے پرواہ تھی، وہ سمجھدار تھا، پر سننے والے کو پرواہ نہیں تھی۔ تم کب تک میرا دماغ کھاؤ گے؟ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ ولیم کے چہرے پر بیزاری ہی بیزاری تھی۔ وہ کسی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھا، دماغ پہلے ہی گھما ہوا تھا۔ اس کی بیلا اس کے ہاتھوں کریش ہوئی تھی، اور وجہ معراج تھی۔ اگر وہ نہ وارد ہوتی تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ نیل سے مخاطب ہوا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میری جیکٹ؟ اس میں نکاح نامہ تھا۔ دل کو کچھ ہوا۔ جارج اور ڈیڈ کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، جبکہ جارج جبڑے بھیجے کھڑا تھا۔ میں نے تمہارے کپڑے نہیں اتارے۔ نیل نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، جبکہ جارج اسے غیر سنجیدہ دیکھ کر باہر نکل گیا۔ اس کی شادی وادی کرواؤ یار، بڑا ہی بورنگ بندہ ہے۔ اس کے جاتے ہی نیل نے تبصرہ کیا۔ میری جیکٹ ڈھونڈو، اس میں میرج سرٹیفکیٹ ہے۔ ولیم فوراً بولا تو نیل بدک کر بیڈ سے اٹھا۔ یہ تو وہ بھول گیا تھا کہ ولیم کیا کانڈ کر کے آیا تھا۔ دیکھا دیکھا دیکھا، دھیرے دھیرے اس لڑکی نے موت کو تمہارے پیچھے لگا دیا، آتے ہی تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بیٹا اب تم نہیں بچو گے، کیا پتا کون جادو کرنی تھی، کس چڑیل سے بیاہ کر آئے ہو۔ وہ اب پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ ولیم کو کوفت ہوئی۔ تمہیں کیا پتا، چڑیلیں، جادوگرنیاں، ڈائنیں 7 سمندر پار بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ ہمارے ساتھ ہی آ جاتی ہیں، ہمارے ساتھ چمٹی رہتی ہیں۔ یقیناً وہ تمہارے ساتھ چمٹی ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا؟ اس نے پتہ نہیں کن چڑیلوں کی کہانیاں پڑھ رکھی تھیں جو پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھیں۔ وہ ولیم کو دیکھ رہا تھا اور سفید کپڑوں والی ڈائن فجر معراج یاد آئی جو کسی جادوگرنی کی طرح آ ٹپکی تھی۔ کیا واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا وہ واقعی کوئی بلا تھی؟ سوچتے ہوئے اس نے جھرجھری سی لی۔ جاری ہے۔ اوکے فرینڈس، تو اسی کے ساتھ ہماری قسط نمبر 6 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، آپ نے ایپیسوڈ انجوائے کی ہوگی۔ اچھا، جو اس ایپیسوڈ میں مین ہوا ہے وہ ہمیں ولیم کی میجر بیک سٹوری پتہ چلی، اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کا جو پاکستان ٹرپ تھا وہ کیسے پلان ہوا، اور مسٹر جوزف کو کیسے پاکستانیوں سے نفرت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پتہ چلی۔ مجھے ایک تھوڑی سی بات اٹپٹی لگی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے افق کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی پر ان کو وہ کہیں نہیں ملی۔ یار مسٹر جوزف اتنی زیادہ پاورفل ہیں، ہو سکتا ہے اچھا اس ٹائم پہ نہ ہو جب ولیم کا برتھ ہوا ہو، مگر مسٹر جوزف کے پاس اتنی ساری پاور تھی تو تھوڑا تو افق کو ڈھونڈنے کی وہ کوشش پھر بھی کر سکتے تھے۔ مطلب 5 سال تک ولیم رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے افق نے سوسائڈ کری تھی، اور دیکھیں نا یہاں پہ پھر مینار کی بھی ڈیتھ جو ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے مینار کی بھی شاید سوسائڈ ہے یا ایکسیڈنٹ ہے، وہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا ہے۔ پھر اس کے بعد نینسی نے بھی سوسائڈ اٹیمپٹ کی، جو مجھے لگتا ہے کہ وہ سوسائڈ نہیں تھی، وہ احمد جو بھی بندہ تھا اس کا کچھ نہ کچھ تو ہے، کیونکہ دیکھیں نینسی کا جو فون ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، سو دیر از سم تھنگ سسپیشیس ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں آگے پتہ چلے گا۔
اچھا گائز، مجھے بھی یہاں پہ دو چیزوں کا دکھ ہے. ایک تو سینوریٹا کا، بیچارے ولیم کو سینوریٹا کو بیچنا پڑا تھا، اور اوپر سے بیلا بیچاری، بیلا ابھی تو خریدی تھی، ابھی تو اس کی گفٹ میں اپنے ڈیڈ سے مانگی تھی اور بیلا کریش ہو گئی. ایک اچھی بات یہ ہے کہ چلیے ولیم کو زیادہ کچھ میجر ہارم نہیں پہنچا. ولیم از فائن. ولیم کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آئی نو اس میں فریکچر ہوا ہے اس کے اور سر پہ بھی چوٹ آئی ہے، بٹ ہی از آل رائٹ. تو اس کو ہوش آ گیا اور اچھے سے وہی اپنی مستی موڈ میں آن ہے. سو ولیم کی تو باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ولیم از فائن. اگر ہم بات کریں ولیم اور فجر کی، تو جو ہماری فجر تھی وہ ولیم کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی. دیٹ از سو کیوٹ. مطلب جو ہوتے ہیں نا کوئنسیڈنٹ ٹائپس، سو اس کو ہم کوئنسیڈنس کہہ سکتے ہیں کہ ولیم کو فجر پسند آئی. اینڈ ولیم تھاٹ فجر از انگیج، بٹ فجر کی تو کوئی انگیجمنٹ ہوئی نہیں تھی نا، بیکاز جو ارسل نے اس کو پرپوز کیا تھا، جو رنگ اس کو دی تھی، فجر نے کہا تھا کہ آپ مجھے اس رنگ کو اپنی فیملی کے پرپوزل کے بعد ہی پہنائیے گا. سو ابھی تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، وہ صرف ریلیشن شپ میں تھی، جو بیچاری کا ریلیشن شپ بھی نہیں رہا. ارسل اپنی محبت کے لیے اسٹینڈ نہیں لے پایا. ہی واز ناٹ دا رائٹ پرسن. اگر اس کے بعد ہم بات کریں تو یار آئی ایم ایکسائٹیڈ فار ولیم اینڈ فجر اسٹوری. ابھی دیکھتے ہیں، میں چاہ رہی ہوں جلدی سے یار سب کچھ ہو اور ولیم جلدی سے پاکستان جائے. مطلب میں تھوڑی زیادہ ہی اسپیڈ پہ ہوں، بٹ کوئی نہیں یار، مجھے ان دونوں کی اسٹوری دیکھنی ہے. فجر کی، ابھی ہمیں فجر کے بارے میں بھی جاننا ہے. ابھی فجر کا اتنا نہیں بتا رہے، ابھی اس کا بس تھوڑا سا اتنا پتہ چلا ہے، اس کا کوئی فیشن شو ہے، سم تھنگ، کوئی ٹاسک ہے، سو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں ہے، جو اپنا گاؤن ریڈی کر رہی ہے، برائڈل گاؤن. تو ایسے چل رہا ہے. باقی آپ بتائیے گا کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے، آپ کو ہماری نریشن کیسی لگ رہی ہے، آپ کیسے انجوائے کر رہے ہیں. اپنے پوائنٹ آف ویو ہمیں کامنٹس کے تھرو شیئر کریے گا. اور یار جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اینڈ ہمارے انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کر لیجیے، اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے. سو ٹیک کیئر. خدا حافظ.